اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں نے سوچا کہ آج ایسا کوئی خاص سوال آپ کے طرف سے نہیں آیا ہے کہ تقریر میں بدل دوں، تو میں نے سوچا کہ سورہ بلد کی پہلی 4 آیت کی تفسیر ہم کریں۔ ہم شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام کو آج کا درس کا سننے والا، بیان کرنے والا سب کا ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اور کیونکہ میں نے اس لیے 4 آیتوں کو آج کے لیے چنا کہ مسلسل میں دیکھتی ہوں لوگ بہت آج کل پریشان نظر آتے ہیں۔ کوئی ابھی بھی کسی کو کووڈ کی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کو دیکھو تو کینسر کا پیشنٹ مریض ہو گیا ہے، کسی کو دیکھو تو مالی پریشانی، دیکھو کسی کو دیکھو تو طلاق ہو رہی ہے، کہیں دیکھو تو جوانوں کو انتقال ہو رہا ہے، یعنی لوگ بہت پریشان نظر آتا ہے۔ تو یہ سورہ بلد جو ہے ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ دنیا اسی کا نام ہے، تو ہمیں ذرا تسلی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ دنیا کے انوائرمنٹ کی حالت اور لوگوں کی پرابلمز کو دیکھتی ہوں، تو میں نے پھر سوچا کہ سورہ بلد 90 نمبر کا سورہ ہے اور مکی سورہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم 4 آیت پہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ عظیم قسمیں، پہلے اتنے بڑے قسمیں اللہ کھا رہا ہے اور پھر کس لیے قسم کھا رہا ہے۔ ہم سب واقف ہے کہ اللہ کوئی بہت اہم بات بیان کرنا چاہتا ہے تو قسمیں کھاتا ہے، اور جتنی بات بڑی ہوتی ہے اتنے قسمیں بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے اتنے بڑے بڑے قسمیں کھائے۔ پہلے میں اس کی میرٹس بتا دوں کہ یہ سورہ کا فوائد کتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے یہ جو یہ سورہ کی تلاوت کرے، مطالعہ کرے، عمل پیرا ہو، کیونکہ آیت اللہ ناصر مکارم میں شیرازی بار بار یہ جملہ آخر میں لکھتے ہیں، سارے فوائد ان لوگوں کے ہیں تلاوت کے ساتھ، قرأت کے ساتھ مطالعہ کرے، عمل پیرا ہو۔ تو ان کے لیے رسول فرماتے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے اپنا غضب ان پہ ٹھنڈا کرے دے گا۔ ان کو قیامت کے دن اللہ کا غضب ان کی طرف نہیں آئے گا، اللہ یعنی ان کو ہر بات میں درگزر کرے گا، رحمت کی نگاہ ہوگی اللہ کے غضب سے دور ہوگی۔ پھر چھٹے امام فرماتے کہ سورہ بلد کو 90 نمبر کا سورہ کو نمازوں میں پڑھنا تو دنیا میں صالحین میں سے ہوگا، کیونکہ اس کا کانٹینٹس جو ہے سورہ کا اگر ان میں عمل پیرا ہو تو یقیناً ہم صالحین میں سے ہی ہوں گے، ہم صالحین ہی قرار دیں گے، نیک لوگوں میں ہم شامل ہوں گے۔ اور چھٹے امام فرماتے آخرت میں یہ لوگ انبیاء، صالحین، شہداء کے دوستوں میں شامل ہوں گے، ان کی دوستوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا کہ انبیاء کے دوستوں میں ہم شامل ہو جائے، صالحین شہداء کے دوستوں میں شامل ہو جائے، مگر اس میں عمل پیرا ہے، کیونکہ پہلے تو اللہ نے قسم کھائیے، بتائیے دنیا میں کیا تم ایکسپیکٹ کرتے ہو، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو دنیا میں، ایکسپیکٹیشنز کیا ہے تمہارا، اس پہ ہماری توجہ اللہ کھینچ رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دوسرا حصہ میں اللہ کفران نعمت، کئی نعمتوں کا ذکر کر کے کفران نعمتوں کرنے والے کی مذمت کر رہا ہے۔ پھر آخری حصے میں اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی بات کر رہا ہے، کون سیدھے ہاتھ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، کس کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، کون خوش قسمت ہے، دائیں ہاتھ والے خوش قسمت ہے، بائیں ہاتھ والے کم نصیب ہے۔ یہ 20 آیت ہے، سورہ 20 آیت پہ مشتمل ہے، ان کا یہ میں نے شارٹ میں بتایا، مگر ہم بات صرف 4 آیتوں کی کریں گے۔ اور اس کی خاصیت بھی یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے والا ہو، بس اب بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو ماں یہ تعویذ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے، بھلے چند دنوں پہلے لکھ لے، مگر لکھا ہوا ہاتھوں سے، فوٹو کاپی نہیں، اپنے گلے میں تعویذ پہن لے،
تو بچہ پیدا آسانی سے ہوگا اور بچے میں کوئی کمی نہیں ہوگی, صحیح و سالم پیدا ہوگا, کوئی عیب نہیں ہوگا, صحیح و سالم پیدا ہوگا. ماں پہنیں گی بچے کی جنم دینے سے پہلے ہاتھ سے لکھے ہوئے گلے میں تعویذ پہن لیں گے. پھر جیسے بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کے گلے میں وہ تعویذ پہنا دیں گی, تو بچہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا, ہر بد نظر, ہر آفت سے, شیطان کی جو تنگ کرتا ہے سب آفت سے بچہ محفوظ رہے گا. تو پھر بچے کے گلے میں یہ تو تعویذ رہے گا ہی, کنٹینیوسلی رہے گا. ماں تو آخری وقت بس پہنیں گی, پھر یہ تعویذ بچے کو پہنا دیں تو بچہ ہر آفت سے بچے رہے گا. تو یہ بہت اہم سورہ ہے, سورہ بلد. تو یہ سورہ میں پہلے اللہ جو قسمیں کھاتا ہے عجیب انداز میں قسم کھا رہے, لا سے شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بہذا البلد. لا ایسا لگتا ہے لا اقسم, میں قسم نہیں کھا رہا ہوں, مگر یہ نہیں ہے. آپ تفاسیر میں دیکھیں گے تو یہ نہیں ہے, بلکہ نہیں میں قسم کھا رہا ہوں, یعنی تاکید کے لیے. جب اللہ تاکیدی قسم کھانا چاہتا ہے, بہت بڑی بات بتانا چاہتا ہے, بہت عظیم بات بتانا چاہتا ہے, تو نیگیشن سے شروع کرتا ہے. اگر ایک ساتھ لے جائیں لا اقسم تو میں قسم نہیں کھا رہا, نہیں, لا الگ ہے, لا نہیں, اقسم بہذا البلد, اس بلد کا, اس سٹی کا, اس شہر کا میں قسم کھا رہا ہوں. تو یہاں اگر آپ دیکھیں گے جیسے سورہ قیامت سورہ نمبر 75, اس میں بھی لا اقسم نہیں, میں قسم کھا رہا ہوں, تاکید کہنے کے لیے کوئی بہت بڑی بات کہنا چاہتے ہیں. تو لا اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا واپس آتے دوسرا قسم اسی سورہ قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, یہ نفس لوامہ ہے جو ہمیں ٹونٹنگ نفس ہے, جو ہمیں بیدار کرنے والی نفس ہے, جو ہمیں ملامت کرنے والی نفس ہے. جب ہم گناہ ہو جائے, ہم نے غلط کام کیا, جو کام کرنے والے ہیں, تو یہ نفس لوامہ ہمیں بیدار کرتی ہے, ہمیں نفس لوامہ ملامت کرتی ہے, یہ نہیں کرنا تو کیا کیا نقصان ہونے والا ہے, بہت سے نقصان ہونے والا ہے تیرا, یہ نہ کر. تو چوکن نہ کرنے والی ہے, بیدار کرنے والے ہے نفس لوامہ. ان کی قسم یہ اللہ کھا رہے, مگر یعنی بہت بڑی چیز کی قسم کھائے تو لا سے شروع کرتا ہے, نہیں I swear, no I swear, یعنی اسی طرح ہے. تو یہ تاکید کے لیے آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی کہتے ہیں یہ تاکید کے لیے لا سے شروع کرنا, نہیں میں قسم کھا رہا ہوں. تو یہ کس کی قسم کھا رہے, ہاذا البلد, کون سی بلد, کون سا سٹی کی قسم کھا رہے. وانت حل بہذا البلد, اب رسول کو کہ وانتم, وانت تم اس تمہارا گزر بسر یہاں, تم یہاں ساکون ہو تیری وجہ سے. اللہ اپنے حبیب کی وجہ سے مکہ شہر کا قسم کھا رہا, مکے کا نام نہیں ہے, مگر دوسری آیت واضح کر رہی کہ تیرا گزر بسر یہاں, تیرا ساکون ہے. تو یعنی اس شہر کی قیمت تیری وجہ سے بڑھ گئی, جو افضل العالمین ہے, سید المرسلین ہے, حبیب خدا ہے, ان کے وجہ سے. کائنات میں ان سے بڑا کوئی شخص ہی نہیں اللہ کے رسول کے سوا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میں اس سٹی کا قسم کھا رہا ہوں, اس لیے میں اس سٹی کا قسم کھا رہا ہوں, تیرا وطن ہے, تیرا پیدائش کی جگہ ہے, تیرا گزر بسر, تو یہاں ساکون ہو, تو یہاں رہتا ہے, تیرا یہاں گزر بسر ہے وغیرہ, سب اس میں آتا ہے حلم ہے. وانت حلم بہذا البلد, اس میں سب میننگ کو شامل کر سکتے ہیں. تو اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا درس ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ پہلا تو قسم اللہ کھا لیا کہ لا اقسم بہذا البلد, میں قسم کھا رہا ہوں اس بلد کی, اس مکہ شہر کی. تو اتنا قسم کھا کے نہ دوسرا جملہ نہ ہوتا تو مکے والے تو بہت فخر کرتے, کفار مکہ, ان کا تو وطن ہے مکہ شہر, محشر, ان کے تو آئیڈلز پڑے کعبہ میں, بت پڑے سب,
تو وہ سمجھیں گے کہ دیکھو ہمارے وطن کی اللہ قسم کھا رہے, دیکھو اس کی اہمیت دیکھو, ہم ان کے بانی ہے, ہمارے خداؤں میں وہاں پڑے ہیں, ہمارے خداؤں یہاں سب پڑے ہیں, جو ان کے بھوت سب پڑے ہیں. اسی لیے اللہ نے فوراً دوسرے میں کہا کہ میں کیوں اس سٹی کا قسم کھا رہا, میں مکہ شہر کے قسم کیوں کھا رہا ہوں, وانت حلم بہذا البلد, رسول کی وجہ, انڈائریکٹ رسول کا قسم کھا رہے اللہ, شہر مکہ کا قسم کھائے تھے رسول کی وجہ سے. تو غور و فکر کیا جائے تو انڈائریکٹ قسم ہے افضل العالمین کا, وہ والد وما ولد, ان کی بہت سی تفاسیر ہے مگر اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے, پھر آپ لوگوں کا سوال رہ جاتا ہے. جس کو دلچسپی ہو تو خود تفاسیر میں چلے جائیں گے, زیادہ ڈیٹیل میں جائیں. وہ والدین حضرت ابراہیم, حضرت آدم کے لیے بھی کہا گیا ہے وغیرہ وغیرہ, مگر ہم سب کو تفسیر کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم والا لیتے, کیونکہ رسول کے جد ہے, رسول ان کے نسل سے پیدا ہو, تو وہ اس میں سب سے زیادہ سوٹ وہ کر رہا ہے, کیونکہ رسول کے وجہ سے مکہ سٹی کی قسم کھا رہا ہے. تو رسول کا پردادا ہے حضرت ابراہیم, وہ والدین وما ولد, اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل جس کے نسل سے رسول آئے. تو حضرت ابراہیم کا قسم اللہ کھا رہا ہے, وہ والد حضرت ابراہیم, اور ولد کا قسم کھا رہے حضرت اسماعیل, ان کے ذریعے رسول اکرم دنیا میں ان کی نسل یہاں سے آئی. سارے اماموں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے نسل سے آئے. تو یہ علماء فرماتے مفسرین کہ سب سے بیسٹ تفسیر یہی ہے. حضرت آدم والی بھی اچھی ہے, سب مولا علی کا بھی بتا جائے, ان کے 11 اماموں کی بھی قسم اس میں آ گیا وغیرہ, مگر ہائیسٹ پریفرنس مفسرین قرآن نے ان کو دیا. تو بھی 4 بڑے قسم ہو گیا. کس کے لیے اللہ کھاتی اتنی بڑی قسم؟ مکہ سٹی کی, رسول کی وجہ سے وہ سٹی تھا, انڈائریکٹ رسول کا بھی قسم ہے, حضرت ابراہیم کا قسم, حضرت اسماعیل کا قسم. اتنے بڑے اولو العزم نبی رسول اکرم اولو العزم, حضرت ابراہیم اولو العزم, بلکہ انبیاءوں میں سے نمبر 2 ان کا حق ہے رسول کے بعد, انبیاءوں میں سے. ایسے تو اہل بیت کا پہلے حق مقام ہے, مگر انبیاءوں میں سے رسول کے بعد حضرت ابراہیم. تو اتنے تو قسمیں بہت بڑی ہیں, تو کتنی بڑی بات کا اعلان کر رہا ہے اللہ, اتنے بڑے قسم, اتنی عظیم شخصیتوں کا قسم, مکہ سٹی کا قسم, جہاں کئی انبیاء کا گزر بسر, جہاں ان کا بیت اللہ ہے, توحید کا مرکز ہے, مکہ شہر توحید کھانے کا, بیت اللہ توحید کا مرکز ہے. تو اتنے بڑے قسم کھا کے اللہ کیا اعلان کر رہا ہے, ان خلقنا الانسان فی کبد, بے شک ویریلی ان خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو رنج اور غم, مصیبت اور پریشانی, تکالیف کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ دنیا پتا چلا, اللہ اتنے بڑے بڑے قسمیں کھا کے ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں کیوں آئے ہو, گرو ہونے کے لیے, گروتھ ہونے کے لیے, تاکہ تم مصائب سے گزرنا پڑے گا, مصیبتوں, پریشانی, رنج اور غم, تھکن, تکالیف, مشقت. یہی آیت ریپیٹ ہو رہے, ایسی قسم کی آیت سورہ انشقاق, سورہ انشقاق کی 84 نمبر کا سورہ, ان کی 6 نمبر کی آیت. یا ایھا الانسان, ایک ایک فرد کو خطاب کر رہے ہیں, ایک ایک فرد کو. یا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ, 3 مرتبہ لفظ قدح ہے, محنت و مشقت, قبد اور قدح almost same meaning ہے. قدح کا مطلب بھی محنت, مشقت, رنج, غم, تکلیف, پریشانیاں, مصیبتیں, بیماریاں, سب قبد میں نے قدح. یا الانسان انک قادح الی ربک, اے انسان تو تیرے اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے. کس کے ذریعے؟ محنت و مشقت, غم اور رنج, تکالیف کے ذریعے. یا انک قادح الی ربک قدحن, اگین قدحن, محنت و مشقت کے ساتھ, تکالیف کے ساتھ. فملاقی, پھر تو اللہ کی ملاقات کرے, پھر موت آئے گا, پھر آسان زندگی شروع ہوگی, پھر راحت. اگر تیاری کی ہے موت کی اور آخرت کی, تو پھر فملاقی, اللہ کی ملاقات. امیڈیٹلی اللہ کی ملاقات تمہیں نصیب ہوگی. مگر رنج اور غم, تکلیف و پریشانی,
کبھی پڑوسی ستائے گا, کبھی شوہر ستائے گا, کبھی بیوی شوہر کو ستائے گی, کبھی ساس بہو کا پرابلم ہوگا, کبھی اولاد کی پرابلم ہوگی, کبھی کیا کیا دنیا میں انسان کو ستاتا رہے گا, سب کچھ آئے گا. تو ہمیں اللہ مینٹلی تیار کر رہے, کبھی گھبراؤ نہیں مصیبتوں سے, پریشانیوں سے نہیں گھبراؤ. لوگوں ظلم کرے تو پشیمان نہیں ہونا ہے. اس کے لیے تو میں نے پیدا کیا کہ اس میں تو تمہاری ترقی ہے, اس میں تو تم بلند مقام پہ پہنچیں گے. تو ہی تو فارمولا کی, تب تم اللہ کی ملاقات کرو گے. آرام سے ملاقات نہیں ہوگی اللہ کی, فارمولا کی. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد, لقد ویریلی, زور دے کہ اللہ کے قد یعنی خود زور دے, اللہ آ جائے, ویریلی ویریلی, شورلی شورلی, خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے رنج و غم, مشکلوں مصائب اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہم غور و فکر کریں تو ہم ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھہرا ہے, ماں بھی تکلیف میں, بچہ بھی تکلیف, بچہ بھی ماں کے اندھیری کمرے میں بڑا ہو رہا ہے, اندھیرا ہے, حرکت نہیں کر سکتا, کروٹیں نہیں بدل سکتا, اندھیرے میں بیٹھا ہے. یہ کیا ہے؟ تکلیف ہے بچے کو بھی, وہاں ماں کو الٹیاں ہو رہی ہے, وہاں ماں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جسمانی تکلیف ہو اللہ پیدائش ساتھ اور پیٹ میں بڑا ہو کے ہوتا ہے. تو پیدا ہونے کے وقت بھی اسٹرگل کر رہا ہے, باہر نکلنا چاہتا ہے, اس دنیا میں آنا چاہتا, تو محنت و مشقت سے نکلتا. اتنا بچہ, معصوم سا بچہ, وہ ماں تکلیف اٹھا رہی جنم دینے, ماں تکلیف میں, بچہ تکلیف میں, وہ اسٹرگل کر رہا ہے, ماں بھی اسٹرگل کر رہی. بتایا جا رہا ہے خدا کے کہ تم غور و فکر کرو, تم نے تو محنت پریشانی کے لیے پیدا کیا ہے, مصیبت اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے, تھوڑی راحتوں کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا, ہرگز نہیں کیا. یہ تو مولا علی کا مشہور جملہ ہوتا تھا دنیا میں. تم کیوں امپاسبل چیز کو دنیا میں تلاش کرتے ہو؟ امپاسبل. تم کیوں ایسی چیز کو, ناممکن چیزوں کو دنیا میں تلاش کرتے ہو؟ کسی نے پوچھا مولا کون سی چیز امپاسبل, کون سی چیز ہے ناممکن؟ کہ راحت تو آرام نہیں, یہ تو جد و جہاد ہے, یہ تو کمانے کی دنیا آخرت کے لیے مزرات الآخرہ ہے. یہ آرام راحت نہیں, سکون الگ چیز ہے, دل کے اندر سکون ہے, مگر راحت تو آرام نہیں ہے. محنت کرنی ہے, مشقت اٹھانی ہے, مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے, بیماریوں کو مقابلہ کرنا ہے, گھبرانا نہیں ہے. تو یہی مولا فولاد ہے, امپاسبل چیز کو دنیا میں مت ڈھونڈو. دنیا راحت کے لیے ہی نہیں, راحت موت کے بعد شروع ہوتی. کہ دنیا کے سورہ انشراح میں ہم کہتے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, ویریلی فورس کے ساتھ, عسر کے ساتھ دوسرے مع یعنی مصیبت کے ساتھ آسانی بھی ہوگی. آج پریشانی تو کل خوشخبری, کل خوشخبری تو پرسوں بری خبر آ گئی. اسی طرح عسر العسر, عسر یعنی مشکل عین کے ساتھ, یسر یعنی آسانی, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو پتا چلا کہ یسر اور عسر ساتھ میں جائے گا, یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا. ہاں آخرت کے لیے سورہ طلاق میں کہا, آخرت کے لیے سورہ طلاق کی 7 آیت میں کہا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, سَيَجْعَلُ اللَّهُ عَنْ قَرِيبٍ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. عسر کے بعد تمہیں یسر ہی یسر ملے گا. تکلیف ختم ہو کے یسر ہی یسر, اگر موت کی تیاری کی تو پھر فملاقی, اللہ کی ملاقات کرو گے, اتنا سکون اور راحت اور نعمتوں کی فراوانی, دنیا کی جھنجھٹ سے ختم, رنج اور غم ختم, پریشانی ختم, تیاری بھی کی. تو سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اس میں بعد ہے, ان قریب بعد, انشراح میں دو چیز دنیا میں ساتھ ساتھ جائیں گی, مصیبت اور پریشانی, اچھا ہے برا ہے, تکلیف اور راحت, سب ساتھ میں جائیں گی, مگر دل میں سکون ہٹنا نہیں چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بچے سے بعد میں بات کر رہی تھی, ابھی دیکھو بچہ تو ابھی بیچارہ پیدا ہوا ہے, تو کولک ہے, گیس پرابلم ہو گیا, کولک بچہ ہو گیا, کان دکھنے لگتا ہے, ماں کچھ کھٹا کھا لیا تو بچے کو کان دکھنے شروع ہو گیا, اب ماں ان کے پیچھے پڑی ہے. کچھ مدت آئی تو دانت آنے لگتے, تو دانت میں کیا کیا ڈائریا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا, بچہ تکلیف اٹھاتا ہے دانتوں میں.
کچھ مدت اب چلنا سیکھتا ہے تو گرتا ہے, پڑتا ہے, اٹھتا ہے. مسلسل آپ دیکھو ایک بچہ ننھا سا معصوم دنیا میں آیا ہے, رنج اور غم, تکلیف, مصیبتیں اٹھا رہا ہے, اور ماں کی تکلیف دگنا ہے کہ بچے کو دیکھ کے ماں کو ڈبل تکلیف ہوتی. اور دودھ پلانے کا مرحلہ, ماں کو سینے میں تکلیف آ گئی, سینہ سخت ہونے لگتا ہے وغیرہ, تکلیف ہی تکلیف. وہاں ہی بتاتا ہے کہ یہ ہم نے انسان غور و فکر کرے تو بتا رہے کہ دنیا میں ہم آئے تکلیف کے لیے. تو پتا چلا کہ کبھی بھی مصیبتوں سے نہیں گھبرانا چاہے, کبھی بھی بیماریوں سے نہ گھبرانا چاہے. ہاں دعا مانگنی چاہیے کہ خدا کینسر سے بچا دے ہمیں, خدا ہمیں ڈائبٹیز سے بچا دے, خدا ہمیں بیماریوں سے بچاؤ, خدا ہماری مصیبتوں سے بچاؤ, صدقہ دیتے خدا تم نے بچاؤ. مگر اگر اللہ نے پلان کیا جو دینا ہے راضی برضا, راضی برضا, کیونکہ یہ اللہ اتنے بڑے بڑے قسم کھا کے کہہ رہا ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, قسمیں کھا کے ہمیں بیدار کر رہا ہے, چوکنا کر رہا ہے. تو پھر ہم غم کس لیے؟ تو ہم دیکھیں تو ہسٹری میں بڑی پڑی ہے, ایسی ایسی عورتوں, کیسی کیسی عورتوں گزری ہے, مرد بھی. صبر ایوب, صبر ایوب بھی اللہ نے کتنی امتحان لی, کتنی حد کہ صبر ایوب سے مشہور ہو. شکریہ شکریہ حمد و ثنا کرتے تھے. کسی نے ان کو پوچھ لیا کہ اللہ کو کم سے کم اتنا تو پوچھ لو, اتنی مصیبت سے کیوں, اتنی مصیبت ہے, ناقابل برداشت نظر آتی. حضرت ایوب نے کیا جواب, جب نعمتوں پہ نعمت اللہ نے دیا, نعمتوں کی فراوانی, نعمتوں دیتا گیا ملٹی پلائی, تو میں نے اللہ کو پوچھا نہیں کہ تو نعمت کیوں دیتا ہے, اب مصیبت دے, امتحان لے تو میں پوچھوں, یہ کون سا انصاف, یہ کون سا انصاف؟ ہرگز نہیں. میں اللہ سے کچھ نہیں پوچھوں گا کہ کیوں فراوانی کی فراوانی نعمت دینے کے بعد اب ٹیسٹ کر رہا ہے, تو میں اس میں راضی برضا ہوں. تو انسان سوچے کہ اللہ نے کیا نعمتیں دی ہے, ان پہ غور و فکر کرے تو کوئی مصیبت نہیں نظر آئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلادہ ایک عورت کا ہم نے بہت مشہور, بہت سنتے ہیں, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, جن کے اللہ نے کہا یا عیسیٰ روح اللہ, یہ عورت تیرے ساتھ جنت میں رہیں گی, تیری پڑوسی میں ہوں گی. اولو العزم نبی, صاحب کتاب انجیل جس کو ملی, جو امام زمانہ کا بڑا سب سے بڑا ساتھی, اتنا بڑا مقام ہے حضرت عیسیٰ کا, ان کے ساتھ رہیں گی جنت میں. اور کیوں ہمیں سب کو پتا ہے, ہاتھ پیروں سے معذور تھی, اندھی تھی, تب اللہ کا صبر شکر کرتی, شکر خدا کی حمد و ثنا, خدا کہ تیرا احسان ہے کہ تو مجھے ہاتھ پیر نہیں دیا, اور معذور کر دے, شاید اسے گناہ کر دیتی, تو نے مجھے اندھی بنا دے, تیرا شکر ہے, شاید اس آنکھ سے گناہ کر دیتی. تیری راضی بے رضا ہوں, تیری رضا پہ راضی ہوں, میں بہت خوش ہوں, میں تیرے فیصلے پر راضی بے رضا. تو ہماری تو مصیبت اتنی بڑی نہیں ہو کہ ہاتھ پیر سے بھی معذور, اندھی بھی, اور زمین پہ بیٹھی کچھ حرکت بھی نہیں کر سکتی ہے, مگر اللہ کا حمد و ثنا کرتی ہے. خلادہ حضرت داؤد کے زمانے, اللہ نے حضرت داؤد کو بتایا کہ جنت میں تیری پڑوسی, تیرا ساتھی کون ہوگی, خلادہ ہوگی, جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو. جب آئے خلادہ کے گھر, کہاں خوشخبری ہے, وہی نازل ہوئے تیرے لیے, جنت میں تو میری پڑوسی ہوں. ہے نا, کہیں نہیں میں نہیں ہو سکتی ہوں, کوئی اور خلادہ ہوگی, نہیں میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں. آپ داؤد صاحب کتاب کا پڑوسی, میں نہیں میں نہیں ہو سکتی ہوں, یہ غلط فہمی محسوس ہوتی, کوئی اور خلادہ ہوگی. کہا نہیں اللہ نے آپ کا ہی کہا ہے, آپ کا ڈائریکشن بھی آپ کا گھر کا اللہ نے دیا. تو حضرت داؤد نے کہا تو مجھے بتاؤ کہ تو کیا کر رہی ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے کیوں تجھے مقام اتنا بلند دیا ہے, میرے ساتھ تو جنت میں رہیں گی. اس نے کہا بس راضی برضا, مجھے بیماری آتی ہے, مصیبتیں آتی ہے, کبھی فقر و فاقہ کرنا پڑتا ہے, میں راضی برضا ہر حال میں خدا کا احسان مانتی ہوں, شکریہ ادا کرتی ہوں کہ سکون ہے, مجھے سکون ہے, اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہوں, اور راضی برضا, اور خود بخود میری مصیبت پھر ٹل جاتی ہے. ابھی تو میں راضی برضا میں زندگی گزاری, یہاں میری مصیبت ٹل گئی, دوسری مشکل آئی, مصیبت ٹل گئی, آئی پریشانی آئی, مصیبت ٹلی, فقر و فاقہ کرنا پڑا, فقر و فاقہ دور ہو گیا.
یعنی میں راضی برضا رہی کہ خود اللہ خود بخود مصیبتیں حل کر دیتا ہے، دوسری مصیبت لاتا ہے، بیماری دے دیتا ہے، مگر میں راضی برضا۔ حضرت داؤد نے کہا بس یہی وجہ ہے تم جنت میں میرا پڑوسی رہے۔ تو چھٹے امام یہ قصہ بیان کرتے ہیں، چھٹے امام آخر میں چھٹے امام کہتے ہیں یہی اسلام ہے، سرنڈر، سر تسلیم، خم کرو اللہ کے آگے، اللہ کی رضا میں راضی رہو، کیونکہ اللہ کے پاس خیر کے سوائے کچھ ہے ہی نہیں۔ بیدک الخیر بیدہ الخیر، وہ بندے کے لیے خیر ہی چاہتا ہے۔ اس وقت مجھے یاد آ گیا مشہور قصہ، یہ بھی حضرت موسیٰ کا زمانہ، عیسیٰ کا زمانہ ہم نے بات کر لی، ہم نے داؤد کا زمانہ کی بات، ابھی آخری حضرت موسیٰ کے بات کی کر لے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، کلیم اللہ ہے، کہ خدایا مجھے اس وقت دیکھنا ہے تیرا محبوب ترین شخص کون ہے اور کس کی عبادت افضل ترین عبادت، سب سے بیسٹ عبادت، اور تیرا محبوب ترین شخص۔ اللہ نے ڈائریکشن دیا، فلان گاؤں میں جا، ویلیج میں جا، وہاں سمندر کا کنارے، وہاں تو میرا محبوب ترین شخص کو دیکھے گا کیسی میری عبادت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ وہاں گئے تو دیکھا لیپروسی، جانتے ہو لیپروسی کے وہ بیماری، جہاں کوڑ کی بیماری، جہاں سارے گوشت پگھل جاتا ہے، سب جسم سے الگ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتے، سب فال آؤٹ ہو جاتا ہے، کھال میں پرابلم، سارا گوشت پگھل کے نکل جاتا ہے۔ تو کوڑ کی بیماری، آدمی حمد و ثنا کیے جا رہے، حمد و ثنا کیے جا رہے، خدا کا شکر کیا جا رہا ہے، تیرا شکر خدا شکر۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوا، حضرت موسیٰ نے کہا کہاں ہے وہ آدمی جس کے لیے میں نے اللہ سے درخواست کی؟ کہا یہی لیپر ہے، لیپر یہی۔ اب موسیٰ، اللہ کہتے ابھی میں اس کی آنکھ نکالنے والا، اب تم دیکھنا وہ کیا کہتا ہے، غور سے سننا وہ کیا کہنے والا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل نے ان کی پوری آنکھ کو نکال دیا، وہ کہتے خدایا تیری حمد و ثنا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جب تک تو نے چاہا میں آنکھوں کا فائدہ اٹھاؤں، میں نے خوب فائدہ اٹھا، اب تیری منشا ہے کہ وہ آنکھوں کے بغیر رہوں، تو میں اس میں راضی برضا ہوں، میں اس میں خوش ہوں، تیری جو منشا ہے وہ مجھے وہی منشا پسند۔ حضرت موسیٰ نے جملہ سنا، سر ہلا رہے تھے، وہ کہا اے مومن، میں ایک ایسا شخص ہوں، اب حضرت موسیٰ کہہ رہا ہے میں ایک ایسا شخص ہوں کہ اللہ میری دعا بہت سنتا ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں دعا کروں کہ کم سے کم اللہ تیری آنکھ کو واپس کر دے، اللہ تجھے تیری آنکھ دے دے، اگر تو مجھے اجازت دو تو میں دعا کروں کہ میری دعا قبول ہوتی۔ کہا نہیں دعا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے آج تک اللہ نے دیا، اللہ کا ڈیزائر تھا کہ میں اس کا استعمال کروں، اب اللہ نے ڈیزائر کیا کہ میں آنکھ کے بغیر ہوں، میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہوں، جب تک اللہ نے مجھے دیا میں نے فائدہ اٹھایا، اب اللہ نے لے لیا ہے تو میں اس میں راضی ہوں، اب دعا نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، پھر دوسرا سوال پوچھا کہ تو اس وقت دعا کر اللہ سے مناجات کرتا تھا، حمد و ثنا، تو یہ کہتا تھا خدا تو نے مجھے خیر ہی خیر دیا ہے، اور تو ہر ایک بندے سے خیر ہی خیر کرتا ہے، تو نے مجھے خیر ہی خیر دیا، کیا خیر تجھے اللہ نے دیا، کیا خیر تجھے اللہ نے دیا؟ کہا اس ویلیج میں، اس گاؤں میں واحد ہوں کہ خدا نے مجھے اپنی معرفت عطا کی، خدا نے مجھے اپنے کو پہچان لیا ہے، میں اللہ کو پہچان لیا ہے، اللہ نے مجھے اپنی معرفت کروائی، اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ جس کے پاس اللہ کی معرفت آ جائے ان کو ابھی کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اتنا بڑا اللہ نے کرم کیا ہے کہ مجھے تو کوئی مصیبت ان کو مصیبت ہی نہیں لگتی، کیونکہ اللہ کی معرفت آ گئی، کیونکہ اللہ کے پاس خیر ہی خیر، اللہ خیر ہی عطا کرتا ہے، ہمارے لیے جو بیسٹ ہوتا ہے وہی عطا کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کیسے کتنے قصے ہیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم دکھ درد کے لیے پیدا ہوئے، کبھی گھبرانا نہیں، اتنے بڑے بڑے قسم کھا کے اللہ کہتے لقد خلقنا الانسان فی کبد، پریشانی کے لیے میں نے خلق کیا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارے صبر و شکر کے منزل پیارا گھر میں ایک آخری قصہ میں بتا دوں کہ بہت سی عورتوں شوہر کی شکایت بہت کرتی ہے، بار بار شوہر کی شکایت، نہ نفقہ نہیں دیتا ہے، پاکٹ منی نہیں دیتا ہے، باتیں بھی نہیں کرتا ہے، بہت سی شکایتیں آتی ہے۔
تو ایک یہ بھی قصہ سنا دوں. پیارا گھر میں آیت اللہ حسین مظاہری نے قصہ درج کیا ہے. اسمعی نام کا آدمی تھا جو ایک اس زمانے میں منسٹر تھا مگر راستہ کھو گیا تھا. بہت مطلب آپ سن چکے ہو, یہ سب ریپیٹیشن ہے, مگر ہمیں چاہیے ہمارا ایمان کو ہم تازہ کریں. اسمعی بیان فرماتا ہے, اس پیارا گھر میں آیت اللہ حسین مظاہری لکھتے ہیں یہ قصہ کہ یہ وزیر تھا, میں راستہ ایک دن گم گیا, اسمعی راستہ گم گیا تو دور سے خیمہ نظر آیا. انہوں نے کہا یہاں سے تھوڑا سہارا لیتا ہوں پھر راستہ مل جائے گا, میں چلا جاؤں گا. تو ایک عورت تھی, جوان عورت نے دروازہ کھولا. انہوں نے کہا مجھے کچھ مدت کے لیے آپ کے گھر میں رہنے دو, میں مہمان بننا چاہتا ہوں. عورت نے آنے دیا, مگر عورت نے کہا کہ میں تجھے کچھ خدمت نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے. میرے شوہر کی اجازت کے بغیر میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتی ہوں, ان کا مال ہے, میں آپ کو خدمت, ہاں مگر میرا خود کا تھوڑا دودھ ہے, میرے حصے کا دودھ ہے جو میرا حق ہے, وہ میں آپ کو پلاتی ہوں. وہ تو میرا حق ہے تو میں آپ کو پلا سکتی ہوں, باقی اور کچھ خدمت نہیں کر سکتی. تھوڑا سا دودھ ان کو دیا, انہوں نے پیلا کیونکہ ان کا خود کا تھا. اتنے مطلب کھڑکی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے راستہ پتا چلے کہ کہاں میں گم ہو گیا ہوں, میں کیسے نکل جاؤں اس گھر سے. اتنے میں نے دیکھا کہ اس کا شوہر آ رہا ہے اور اتنا چہرے سے گرم مزاج داخل ہوتا ہے. شوہر کا پیر دھلاتے, وہ کیڑے نکالتا ہے, گالیاں دیتا ہے, وہ پیر دھلاتے, ہاتھ دھلاتی ہے, سب مٹی والے تھے, کام سے آیا ہے. وہ ہنستے چہرے ان کی خدمت کرتے ہیں نا, وہ گالیاں دیتا ہے, کچھ نہ کچھ نقص نکالتا ہے. ان کے لیے کھانا رکھے, میں دیکھ رہا ہوں اتنی پیار محبت سے ان کو رکھ دیتی ہے کھانا. وہ پھر بھی کیڑے نکالتا ہے, ہر ایک میں خطا نکالتا ہے, عیب نکالتا ہے. وہ کچھ ہنستی ہے, ہنستی خدمت کرتی چلی جا رہی. مجھے برداشت نہ ہو. اسمعی کہتے میں تو جلدی سے چوتھا دوسرے دروازے سے میں نکل گیا. میں تو جلدی نکل جاتا, مجھ سے شوہر برداشت نہیں ہوتا, اتنا برا شوہر اور اتنی اچھی عورت. تو میرے پیچھے آئی, جب میں دوسرے دروازے نکلا تو میرے پیچھے آئی اور مجھے کہہ رہی ہے کہ بس آپ جا رہے ہو, کہ بولے میں پلیز میرا ایک سوال کا جواب. اسمعی کہتا ہے کہ میں اس عورت سے کہا میرا ایک سوال کا جواب, تیرے میں کیا خوبی ہے, میں تجھے پہچان گیا تو کس کی بیٹی ہو, تو مالدار ترین کی بیٹی ہو, تو بہت اچھے خاندان کی بیٹی ہو, تو اس کا شوہر کا اتنا غصہ اتنا کیسے تو برداشت کر سکتی. تو پہلے کہ خبردار میرے شوہر کے خلاف باتیں نہیں کر, پہلے تو میرے شوہر کے خلاف یہ غیبت نہیں کر, یہ فتنہ نہیں کر, میرے شوہر کے خلاف میرا دماغ نہیں کر, میں راضی ہوں اس کے ساتھ. مگر تیرے میں کوالٹی کیسے آئی ایسے شوہر کے ساتھ, جو کتنا بڑا خاندان, تیرا مالدار خاندان, سب کچھ تیرے پاس ہوتے باوجود اس کے ساتھ تو ایسا زندگی گزارے. تیرا راز مجھے بتا, مجھے فتنہ نہیں کرنا ہے, تیرا راز کیا؟ کہ میرا راز ایک ہی رسول کی حدیث, ایک رسول کی حدیث بس میرا راز. میں نے جب سے رسول کی حدیث سنا کہ آدھا ایمان صبر میں ہے, آدھا ایمان شکر میں ہے. اگر کسی کے پاس آدھا ایمان صبر اختیار کر لیا, آدھا ایمان شکر کی منزل میں جائے, وہ ایمان کی لطف حاصل کریں, ایمان کی ان کی لذت حاصل کریں, اتنی لذت کے سکون کی زندگی گزارے. بس میں صبر اور شکر کی زندگی گزارتی ہوں اور میں ایمان کی لذت حاصل کرتی ہوں. مجھے کوئی دکھ نہیں لگتا, مجھے ہر چیز اچھی لگتی ہے, اللہ کی رضا میں راضی رہتی. دیکھو ایسی بچیاں والدین پہ شکایت نہیں کرتی, والدین کو بھی نہیں بتاتے کہ میرا شوہر اتنا خراب, اتنا غصے والا ہے, خدمت کا صلہ گالیاں سے دے رہا, مگر کیونکہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ مجھے ایمان کی لذت چاہیے, اور ایمان کی لذت صبر اور شکر میں. آپ سوچیں, تو ہمیں ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے. پیارا گھر کی کتاب ہر ایک کو کہتے ہو بار بار پڑھو, ریپیٹ پڑھے, تو ہمیں صبر آئے گا, ہمیں لذت ملے گا, ایمان کا لطف حاصل ہوگا, ہمارے دل و اندر سکون ہوگا, سکون کی لذت ہم حاصل کریں گے, زندگی شیرین بن جاتی ہے, دکھ نہیں لگتا, بیماری نہیں نظر آتی ہے, سکون کی زندگی انسان گزارتا ہے. کیونکہ یہ دنیا تو کمانے کی دنیا ہے, آخرت بنانے کی دنیا, مزرات الآخرہ ہے. تو جتنا درجہ بنائیں گے ہمارا خود کا فائدہ ہے.
تو اسی طرح ابھی میں سوال و جواب میں جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ ابھی مجھے وہ شروع کر دینا چاہے نماز جماعت کے مسائل، مگر ایک چھوٹا چھوٹا کروں گی تاکہ پھر آپ کے سوال کے جواب پہ جاؤں گی. بس تو میں نے بس یہ آج صبر اور شکر کا درس دینا تھا کہ ہمارے شکوہ شکایت کو بند کر دے. اور آج بہت گرمی ہے، آج بہت سردی ہے، آج مسلسل ہماری زبان میں آج بہت تیز ہوا چل رہی ہے، آج یہ پریشانی ہے، آج یعنی یہ بری بات ہے. عورت کی قناعت ہونا چاہیے، کنٹینٹمنٹ ہونا چاہیے. اپنے بچے ماں پہ جاتے ہیں، پھر بچے بھی شکایت، آج شدت سے گرمی ہے، آج شدت سے سردی ہے، آج فلانا ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے. شکوہ شکایت کی زندگی بہت بری زندگی ہے. صبر و شکر کی زندگی گزارنی چاہیے، راضی برضا. اور ہمیں مشہور حدیث پتہ ہے، روایت میں ہے، بس آخری اور جا رہی ہوں. روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن ملائکہ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو پڑھ دیا گیا ہے، پڑھ کے ساتھ اڑ رہے جنت کی طرف. ملائکہ ان کو روکیں گے کہ تم نے کیا قیامت کے میدان سے نہیں گزرنا ہے؟ کہ نہیں، ہمیں تو پڑھ دیا گیا سیدھا جنت. تم نے جہنم کو دیکھا؟ نہیں، ہمیں تو اڑ کے جا رہے جنت. تو کس کی امت کے ہو؟ ہم رسول اکرم کی امت میں سے، آخری رسول کی امت میں سے. تمہیں کیوں یہ مقام مل رہا ہے؟ دو وجوہات کی وجہ سے. دو وجوہات کا اللہ نے پڑھ دیا ہے اور ہم جنت میں پرواز کر رہے. ہمارا ہدف زندگی تھا کہ ہمیں حیا ہوتی تھی اللہ کے آگے گناہ کرنا. ہم گناہ سے پرہیز کرتے تھے، ہمارا مقصد حیات تھا کہ ہم گناہ نہ کریں. ہمیں حیا آتی تھی اللہ اکبر، خالق اکبر کے سامنے گناہ کرنا ہمیں شرم حیا آتی، ہم گناہ سے بچتے تھے. دوسرا راضی برضا، اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی رہتے، چاہے بیماری دے، چاہے پریشانی دے، چاہے تکلیف دے، چاہے اولاد دے، چاہے اولاد نہ دے، چاہے بیٹا دے، چاہے بیٹی دے، چاہے کچھ نہ دے. اللہ کی راضی برضا، اس کے وجہ سے اللہ تو ملائکہ کہیں آپ سزاوار، آپ حقدار ہے. یہ دو صفت اہم ترین ہے کہ اللہ کے آگے حیا آ جائے گناہ کرنے میں اور راضی برضا رہے. اتنی عظیم صفت ہے کہ اتنا دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا، بہت بڑا درجہ ملے گا. تو بس ہمیں شکوہ شکایت چھوڑ دیں. اس میں مجھے ایک سوال یاد ہے کہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر نہ نفقہ نہیں دیتا. ایک سوال ہے تو میں ختم کر دیتی ہوں، پھر جاتی ہوں مسائل کی طرف. تو نہ نفقہ نہیں دیتے تو اللہ رزق کا تو اللہ مالک ہے. کیوں اعمال کیسے فجر کی نماز سے لے کے سورج اگنے تک آسمان سے رزق اترتا ہے. میکائیل رزق مانتا ہے، شہزادی مذمت کرتی کہ جو اس وقت سوتا ہے فجر سے لے کے سورج اگنے تک، یہ 70 منٹ 80 منٹ جتنی منٹ ہے، اس وقت جو رزق کے لیے دعا کرتا ہے انسان، رزق کے لیے کوئی اعمال کرتا ہے، آسمان سے رزق اترتے. شہزادی کی دعائے نور صغیر پڑھے تو کیسے آسمان سے رزق اترتا ہے. ایسی جگہ سے یعنی ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ پتہ ہی نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں سے پیسے ہاتھ میں آ جائیں گا، کہیں عیدی مل جائیں گی، کہیں پڑوسی نے کھانا بھیج دیا، کہیں نہ کچھ ہو سکتا. مگر ہم عبادت تو کریں. ہم فجر سے لے کے سورج اگنے تک کئی دعائیں بتائی گئی، کئی سورہ واقعہ وغیرہ کیا کیا بتایا ہے کہ تم رزق کے لیے یہ کرو، رزق کے لیے یہ کرو. 3 سورہ اہم ہے. سورہ قاف 50 نمبر کا سورہ، سورہ الداریہ 51 نمبر کا سورہ، اور 56 نمبر کا سورہ واقعہ. تو اس کے لیے شوہر نہیں دیتا ہے تو کیسے نہیں دے سکتے؟ شوہر پہ تو واجب ہے مگر ان کو توفیق نہیں ملی ہے. تو آپ کے لیے اعمال کریں گے تو آپ دیکھنا. حضرت موسیٰ 40 دن تک کوہ طور پر رہے تورات لینے کے لیے، ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیا، ایک لقمہ کھانا بھی نہیں کھایا. ذکر خدائی ان کا پیٹ بھرتا تھا. ہم اس مرحلے میں نہیں پہنچے مگر ہمیں اللہ رزق خود کسی نہ کسی طرح بھیجے گا. مگر پھر بھی آپ کو لگے کہ آپ کی دعا میں اثر نہیں ہے، آپ رزق کے لیے اعمال کرتے کچھ کام نہیں کرتا، تو کسی بھی مشتری کے وکیل سے ملاقات کرو. میرے شوہر پہ نہ نفقہ واجب ہے، وہ نہیں دیتا، ڈیلی کھانا تو واجب ہے نا. تو آپ کسی بھی مجتہد کے وکیل سے ملاقات کریں. ان کو بھی حق ہوتا ہے کہ سائم امام میں سے آپ کی مدد کریں. ان کو حق ہوتا ہے، جو فہرست ہے کہیں کہیں سائم امام استعمال ہوتا ہے، مگر ہمیں جس کی تقلید کرتے اس کی مجتہد ان کے وکیل کے پاس جانا پڑے گا.
ان کو پھر حق ہے کہ ہمارا کیس سننے کے بعد مرجع کی اجازت ہے سائن امام میں سے ہمارا نانا نفقہ ہر مہینے دے گا، ہر ہفتے چاہے تو ہر ہفتے دے گا. تو آخری مرحلہ ہے، ہم نے عبادت کی، اعمال کیا، سب کچھ کیا، اس کو توفیق تو آپ مجتہد جس کی تقلید کر رہے ہو، سوری میں نے کہا کسی کی مجتہد نہیں، سوری، جس کی تقلید کر رہے ہو اس کے وکیل کے پاس پہنچا اور بتاؤ کہ یہ، تو پھر آپ کا بندوبست وہ لوگ کریں. تو یہ جواب میں نے دے دیا، مگر نہیں ہوگا. ہمارے اعمال صبر اور شکر کی منزل میں جائیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. عورت اپنی صلاحیت استعمال کرے، شوہر کو کیوں بوتل میں نہیں اتارتی ہے؟ عورت کا کام ہے، وہ کر سکتی ہے. کھانے پینے میں دم کرے یا ودود، ہر روز 20 مرتبہ دم کرے یا ودود کھانے پینے میں. وہ محبت کرنے لگے گا، وہ نان نفقہ دے گا، وہ پاکٹ منی نہیں دے گا، سب کچھ کرے گا. کھانے پینے میں دم کرے اس نیت سے کہ خدا وہ میرا حق ادا کرے. تو بہت سی چیزیں بار بار یہ باتیں ہو چکی ہے، یہ ریپیٹیشن ہے، مگر کیونکہ سوال اس دفعہ آیا ہے تو میں نے سوچا کہ صبر اور شکر کے ساتھ یہ بھی بیان کر دوں. جتنا صبر اور شکر ہوگا اتنی ہماری زندگی آسانی سے گزرے گی، شیرین بن جائے گی زندگی. اب جماعت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کم سے کم 1-2 بیان کرنا چاہوں گی، کیونکہ ابھی عمرے کا مسئلہ، عمرے کا ایک سوال ہے مگر یہ تو سوال جواب میں آئیں گا تب دے دوں گی. تو یہاں ہمیں جماعت کے مسائل کو پتا ہے، سب کو نیت با جماعت ہوتی ہے، وہ مسائل ہو گیا ہے. نیت با جماعت میں نماز پڑھیں، پریزنٹ پیش امام کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، جس کو ہم نے عادل مان لیا ہے، اس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور اس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہی ہوں قربتاً اللہ. وہ پہلے اللہ اکبر کہے گا پھر ہم کریں گے، بلکہ پہلی صف کرنے کے بعد کریں گے تو اور ثواب ملے گا. پھر سورہ نہیں پڑھیں گے، خاموش رہیں گے، سورہ نہیں پڑھیں گے. اور پھر سورہ نہیں پڑھیں گے، خاموش رہیں گے اگر مغرب عشاء فجر کا ہے، سنیں گے سورہ، پیش امام پڑھتا ہے ہم سنیں گے. اور ظہر اثر کی جو خاموشی سے سورہ پڑھا جاتا ہے اس میں ہم ذکر الہی کریں گے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، ہم ذکر الہی کریں گے. جہاں پیش امام خاموشی میں سورہ پڑھ رہا ہے، آواز سے پڑھ رہے تو ہم غور و فکر سے سنیں گے اس کی معنی کی طرف. پھر باقی سارا ذکر کریں گے. پہلی 2 رکعت کے سورے کے سوا تسبیحات اربع تیسری چوتھی میں پڑھیں گے، رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر، قنوت، تشہد، صلاۃ، سب کچھ پڑھیں گے سوائے 2 سورہ پہلی 2 رکعت کا، بس. یہ بیسک مسائل. اب کتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے، فاصلہ ایک لائن کے دوسری لائن کے درمیان، یا سائڈ میں کھڑے ہیں تو کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 1 میٹر سے زیادہ نہیں. جتنا شولڈر ٹو شولڈر کھڑے رہیں کتنا ثواب زیادہ ملے گا، کہ بھائی چارہ کا مذہب ہے، محبت اور بھائی چارہ کا مذہب. جتنا قریب کھڑے رہیں کتنا ثواب زیادہ ملے گا، بلکہ شولڈر ٹو شولڈر ٹچ ہو تو ثواب زیادہ ملے گا. مگر 1 میٹر، یعنی آیت اللہ سستانی کہتے ایک سب سے بڑا قدم لانگیسٹ سٹیپ تقریباً 1 میٹر ہی ہوتا ہے. علماء نے ناپ لیا، سستانی صاحب کہتے ون لانگیسٹ سٹیپ، ایک سب سے بڑا قدم، اتنا ڈسٹنس تک اجازت ہے، اس سے زیادہ جماعت نماز نہیں ہوگی. اسی طرح اگر پیش امام ہے آگے کھڑا ہے، اس کا قدم اور پہلی لائن والے کا سجدے کی جگہ بس 1 میٹر سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. ایک سب سے بڑا قدم، پیش امام کا قدم اور پہلی لائن والے کا پیشانی جا رہیں گی، اس پیشانی اور پیش امام کے قدم کے درمیان میں جو جگہ ہے 1 میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح پہلی لائن دوسری لائن تیسری لائن سب کے ان کا اگلی پہلی والی لائن کا دیکھو آپ پیر ہے تو دوسری والی کا پیشانی ہے، 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے دونوں کے درمیان. مگر جتنا قریب پڑیں گے کہ ایک کا پیر اور سر ٹکرا رہے اتنا ثواب زیادہ ملے گا بھائی چارہ. پہلی لائن کا پیر دوسری لائن کا سر اسے ٹکرا رہا تو یہ ثواب زیادہ ملے گا جتنا کلوزلی پڑھیں گے. تو ایک ڈسٹنس کا آج بتا دینا تھا ایک مسئلہ. اب پہلی رکعت میں ایک جوائننگ کا بتائیں گے ہم. آپ جب مسجد میں پہنچے
तो आपने देखा कि पेश इमाम कुनूत पढ़ रहा है। अब तो पहले देखो रुकू में, चलो अभी अभी रुकू में गया पहली रकात, तो आप नियत और तकबीरत तो एहराम करेंगे, नियत किया, तकबीर किया, रुकू में चले गए उनके साथ पहली रकात, उसके साथ साथ अभी सूरा आपने मिस कर दिया, कोई हरज नहीं, नमाज जमात हो रही, आपको पता चला कि पहली रकात के रुकू में है, तो आपने जल्दी वहां लाइन में खड़े होके नियत की, तकबीर एहराम पढ़ के रुकू में इसके साथ चले, इस वो समी अल्लाह किया, आपने समी अल्लाह किया, वो 2 सदा किया, वो भी हौली ला किया, आप आखिरी वक्त तक उनके साथ रहेंगे। उन्हें 4 रकात नमाज पढ़ी, आपने भी 4 रकात पढ़ी, 3 रकात पढ़ी, आपने भी 3 रकात पढ़ी, क्योंकि पहली रकात का रुकू में ज्वाइन हो गए ना, तो कोई कुछ कमी नहीं हो, कमी की रात की हुई वो माफी है, सवाब में कमी होगी बेशक, मगर नमाज जमात हो जाए। तो पहले थे हम साथ में थे, किरात में पहले से साथ में थे, तो कोई मसला ही नहीं, मगर हम पहुंचे तो पेश इमाम सूरा कंप्लीट किया, अब रुकू में दाखिल हो गए, हम पहुंचे मस्जिद में, तो नियत तकबीर करके रुकू में मौला पेश इमाम के साथ ज्वाइन हो जाएंगे और हमारी नमाज नॉर्मल नमाज होगी, खत्म। अब मसला दूसरा पॉइंट ये कि आप मस्जिद में दाखिल हुए तो पेश इमाम कुनूत पढ़ रहा था, पता चल गया सेकंड रकात है, आपकी अभी पहली है, पेश इमाम की दूसरी रकात है। थोड़ा थोड़ा मसाल बताऊंगी ताकि आपको याद है, बस ये आज आखिरी पे आपके सवाल हो चला। पेश इमाम कुनूत पढ़ रहा था या दूसरी रकात में था, आपको पता चल गया इस दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ रहा है वगैरह, आपको पता चल गया सेकंड रकात है, आप नियत करके तकबीरत एहराम कर लिया, अब खड़े हो गए, वो सूरा पढ़ रहा है या कुनूत पढ़ रहा है, आप कुनूत पढ़े तो आप भी कुनूत पढ़े, दुआ है, वो कुनूत पढ़ रहा है आप भी कुनूत पढ़े, आपका कुनूत हकीकी नहीं है मगर दुआ है, इसीलिए आप कुनूत पढ़ेंगे, ये पढ़ रहा है आप पढ़ेंगे, मगर आपको याद रहे कि मेरी पहली रकात है, क्योंकि आपकी पहली है, पेश इमाम की दूसरी है, तो पहली और दूसरी में तो सूरा नहीं पढ़ने का है, तो ऐसे भी आपको अगर सूरे में तब भी सूरा नहीं पढ़ना है, नियत करके तकबीरत एहराम करके खड़े रह जाना, अगर अभी कुनूत तक नहीं पहुंचा, कुनूत में पहुंच गए तो आप कुनूत आप भी पढ़ेंगे, नियत करके तकबीर करके कुनूत भी पढ़ेंगे, अभी वो रुकू में जाएंगे आप भी रुकू में जाएंगे, मगर आपकी पहली रकात का रुकू है, उनकी दूसरी रकात का रुकू है, उनकी दूसरी रकात का रुकू है, आपकी पहली रकात का, तो आपका हिसाब होना चाहिए माइंड में कि मेरी पहली रकात है, वो समी अल्लाह किया, आपने समी अल्लाह किया, वो सद्दे में गया, आप भी गए, 2 सद्दे के दरमियान बैठे, आप भी बैठे, दूसरे सद्दे में बैठे, अब वो तशहुद पढ़ेगा, उनकी दूसरी रकात है, आपकी तो पहली है, पहली में तो तशहुद नहीं है, अब आप तजाफी करेंगे, उखरू बैठेंगे, किस तरह घुटनों को ऊपर रखे, पैरों की उंगलियों को जमीन में गाड़ के, अब उनको नीज को ऊपर करके उखरू जैसे बैठते, अधूरा बैठना, जिसको कैसे तजाफी हो, एहतियात वाजिब है कि तजाफी करना पड़ेगा, वो तशहुद पढ़ेगा नॉर्मल बैठ के, आप उखरू बैठ के तशहुद पढ़ेंगे, आपका तशहुद है ही नहीं मगर जिक्र है, कुनूत भी आपने पढ़ा, आपका कुनूत नहीं था, मुस्तहब है कि आप कुनूत पढ़ो, ये भी मुस्तहब है कि आप उनके साथ तशहुद पढ़ो, मगर उखरू बैठो, वो सीधा बैठा, अभी वो भी हौली लाई करेगा, आप अभी उनके साथ आप भी उठेंगी, आप भी उनके साथ उठेंगी, अभी उनकी तीसरी रकात है, वो 3 मरते तस्बीह आते अरबा पढ़ेगा, आप अब सूरा पढ़ेगा, आप क्योंकि पहली 2 रकात में पेश इमाम के साथ हो तो सूरा नहीं पढ़ना है, आपकी दूसरी वो तीसरी में चला गया, वो तस्बीह आते अरबा पढ़ता है, इसलिए आपको सूरा पढ़ना पड़ेगा, आप आपको यकीन है कि अलहम्द इन्ना तैना कल कौसर में पढ़ लूंगी, कुनूत को तो छोड़ दो, चलो अलहम्द कौसर, तो मैं रुकू में वो 3 तस्बीहात अरबा पढ़ के रुकू में जाएगा, मैं रुकू में तो कैचअप कर लूंगी, आपको यकीन था या इत्मीनान था कि मैं सूरह अलहम्द और सूरह कौसर पढ़ूंगी तो रुकू में उनको पकड़ लूंगी, मगर आप रुकू में गए ना, सर उठा लिया उसने, तब भी आपकी नमाज सही है जमात, क्योंकि आपको इत्मीनान था कि मैं उनको रुकू में पकड़ रही हूँ, इत्तफाक हुआ कि उसने सर उठा लिया, तो आप आपका रुकू करेंगी, उसके साथ ही नमाज जमात जारी रहेंगी, क्योंकि आपको इत्मीनान या यकीन था कि मैं रुकू में ज्वाइन हो जाऊंगी, अगर इन्ना तैना को कौसर भी मैंने पढ़ा तो ज्वाइन, आपको यकीन था आप ज्वाइन थे, आप रुकू में गए मगर उस वक्त सर उठा लिया उसने,
मगर क्योंकि आपका कसूर नहीं, आपको इत्मीनान और यकीन था, तो आपकी नमाज सही है, जमात उसके साथ जारी रखी। मगर आपको पहले से पता था नहीं, मैं अगर दूसरा सूरा पढ़ूंगी तो रुकू में पकड़ नहीं सकूंगी मैं पेश इमाम को, तो आप खाली सूरह फातिहा से इक्तफा करेंगे। सूरह फातिहा पढ़ के मौलाना से आप रुकू में चले जा। क्यों? कि आपको इत्मीनान है, कि यकीन है कि मैं दूसरा सूरा पढ़ूंगी तो कैच नहीं कर सकूंगी रुकू में, वो रुकू से सर उठा लेगा, तो फिर आप दूसरा सूरा फिर आपको माफ हो, सिर्फ अलहम्द पढ़ लो। अगर पढ़ सकते तो तेज रफ्तार से पढ़ लो, मगर रुकू में कैच करना पड़े। तो कुनूत की तो फिक्र ही नहीं करे, आपको ऐसे भी पहली रकत में कुनूत मिल गया है एज अ जिक्र इलाही के हिसाब से, तो मसला कोई नहीं। आपका खुद का कुनूत नहीं हो सका, मुश्किल से दूसरा सूरा चांस मिलता है, क्योंकि वो 3 तस्बीहात अरबा पढ़े। फिर आप उनके साथ रुकू किया, उनके साथ समी अल्लाह किया, 2 सद्दा किया, अब वो भी हौलीलाई करेगा, मगर आप तशहुद, आपका तशहुद है, आप नॉर्मल बैठेंगे, तजाफी नहीं, उखरू नहीं, नॉर्मल बैठेंगे, आपका तशहुद है। वो भी हौलीलाई करके उठ गया, वो 3 तस्बीहात अरबा पढ़ेगा। आप जल्दी तशहुद पढ़ के 1 तस्बीहात अरबा पढ़ के रुकू में को ज्वाइन कर ले। 1 तस्बीहात अरबा वाजिब है, मगर 3 मुस्तहब है, वो 3 पढ़ेगा। जमात नमाज में तो हमेशा 3 ही पढ़ते, और आप तशहुद पढ़ी दरमियान में इसका तकरीबन 2 खत्म हो चुका होगा, आपने तशहुद पढ़ के भी हौली लाई करके उनको ज्वाइन किया, तो आप 1 तस्बीहात अरबा आपको मिलेगा जो वाजिब है, आपकी नमाज सही है। अब उनके साथ रुकू में जाओ, उनके साथ समी अल्लाह किया, 2 सद्दा किया, अब 2 सद्दा किया, वो बेचेगा तशहुद सलाम के लिए, उसकी तो आखिरी रकात है, चौथी, आपकी चौथी बाकी है। वो नॉर्मल बैठ के तशहुद सलाम, आप अगेन उखरू बैठेंगे तजाफी, और सिर्फ तशहुद पढ़ेंगे और इंतजार करें कि वो सलाम पढ़ ले। वो जैसे सलाम पढ़े, आप सलाम नहीं पढ़ेंगे, सलाम तो नमाज को कंप्लीट करते, तशहुद पढ़ेंगे। कुनूत और तशहुद पढ़ने की इजाजत, आप उखरू बैठ के तशहुद पढ़ेंगी, जो वो सलाम पढ़ेंगे आप खामोश रहेंगी, फिर बिहाउली लाई करके आपकी चौथी फुरादा पढ़ लेंगे, आखिरी रकात फुरादा पढ़ लिया, फिर नमाज खत्म होगी, आखिरी रकात, और आपकी नमाज तमाम। तो आज एक ही मसला हमने किया ज्वाइनिंग का, कि आपकी दूसरी है पेश इमाम की, आपकी पहली है पेश इमाम की दूसरी है। एक मर्तबा मैं रिपीट करूंगी, फिर आपके सवाल की तरफ चले जाओ। आप जब मस्जिद में दाखिल हुए, पेश इमाम की दूसरी रकत थी, या सूरा पढ़ रहा था या कुनूत, आप नियत करके तकबीरत इहराम करके ज्वाइन हो गए, वो सूरा पढ़ रहे थे, आप खामोश, जैसे वो कुनूत करेगा आप भी कुनूत करेंगे। आपकी पहली रकात है, उनकी दूसरी है, वो कुनूत पढ़ेगा आप भी कुनूत पढ़ेंगे। वो रुकू में गए आप भी रुकू में गए, वो समी अल्लाह की आपने भी समी अल्लाह, 2 सद्दा की आपने भी सद्दा की। वो तशहुद पढ़ेगा नॉर्मल सिटिंग में, आप उखरू बैठ के तशहुद पढ़ेंगे, क्योंकि आपका तशहुद नहीं है, तजाफी करेंगे। आप तशहुद पढ़ेंगे, फिर दोनों जाएंगे बिहौली लाई करके। आपकी दूसरी रकत है, पेश इमाम की तीसरी है, वो 3 तस्बीहात अरबा पढ़ेंगे। आप कोशिश करें सूरह फातिहा, सूरह कौसर या सूरह असर को छोटा सूरा पढ़ ले तो बहुत अच्छा, ताकि रुकू में पकड़ ना पड़े। फिर भले ने रुकू का जिक्र एंड हुआ, मगर अभी तक सर नीचे था, रुकू में था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, यहाँ दुरूद पढ़ रहा था, आपने उनको कैच कर लिया तो आप सही है आपकी नमाज, मगर कम से कम उनका सर नहीं उठा था रुकू से, आप ज्वाइन हो गए। फिर भले वो आपने जिक्र कर रहे, वो तो उठकर वो समी अल्लाह कर रहा है, कोई बात, मगर एक मर्तबा रुकू में कैच किया तो नमाज बिल्कुल सही है, जमात नमाज। वो समी अल्लाह करेगा, समी अल्लाह मुस्तब, आप अल्लाह अकबर करके उनके साथ करेंगी। उसकी अभी उसकी वो तीसरी आपकी दूसरी थी, उसकी तीसरी भी हौली लाई करे, अभी 2 सद्दे करके वो भी हौली लाई करेगा अपनी चौथी के लिए, आप तीसरी के लिए खड़े हो जाएंगे, तशहुद पढ़ेंगी, नॉर्मल तशहुद बैठ के पढ़ लेंगे, क्योंकि आपकी दूसरी अभी खत्म हुई, उसकी तीसरी खत्म हुई, आपकी दूसरी, आप तशहुद पढ़ लेंगे, जल्दी से भी हौली लाई करेंगे। वो 3 तस्बीहात अरबा पढ़ेगा, आप 1 तस्बीहात अरबा पढ़ेंगी तो उनके साथ हो जाएंगे बस। फिर वो तशहुद और सलाम पढ़ेगा, आप तशहुद पढ़ेंगी, उखरू बैठ के तजाफी करेंगी, और फिर आप
آپ کی اپنی آخری رکعت خود پڑھ لیں گی، فرادہ پڑھ لیں گی. میں نے 2 مرتبہ ایک مسئلہ ریپیٹ کیا ہے، انشاءاللہ اتنا کافی ہے. ابھی نیکسٹ جمعرات کو دوسرا مسئلہ کریں تاکہ جماعت کی نماز آہستہ آہستہ ہماری مسائل جوائننگ کا ہو جائے. ساتھ میں پڑھنا تو بہت ایزی ہے، جوائن ہونے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. میں کچھ کیس سٹڈیز بھی ہم کریں گے تاکہ آسانی ہو جائے. تو اب ہم آپ کے سوالات پہ آ رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میں نافلہ عشاء پڑھتی ہوں اور مجھے بی بی خدیجہ کو ہدیہ کرنا ہے، تو میں یہ 2 نیت کروں کہ میں نافلہ عشاء پہ پڑھتی ہوں، ہدیہ بی بی خدیجہ پڑھتی ہوں؟ نہیں، نیت نافلہ ہوگی، بس نیت نافلہ ہے، مگر اس کا ثواب میں بی بی خدیجہ طاہرہ کو دے رہے ہیں، میں بی بی خدیجہ کبریٰ کو دے رہے ہیں. تو آپ نماز پڑھیں گی ایک ہی نیت سے کہ میں نافلہ عشاء پڑھ رہی ہوں قربتاً الی اللہ، مگر آپ دعا کریں گے پہلے خدایا اس کا ثواب میں بی بی خدیجہ طاہرہ کو دے رہے، بی بی فاطمہ کو دے رہے، امام زمانہ کو دے رہے، میں معصومین کو دے رہے، جس کو دینا ہے، مرحومین کو دینا ہے، تو اس کا ثواب دیں گے. نیت نافلہ ہوگی، اس کا ہدیہ ہم بھیجیں گے، ثواب جو ہمیں ملنے والا ہے ہم ان کو سپرد کرتے، تو نیت میں نہیں ہوتا ہے. عورت کے مرنے کے بعد شوہر، ان کا شوہر زندہ ہے، 3 بچے ہیں، کس کو میراث ملتی ہے؟ شوہر کو، 3 بچوں کو، سوائے کے والدین زندہ ہے. چلو زینب نام کی عورت ہے، یہ سوال پوچھ رہے مثال کہ جو وہ مر جاؤں تو میری میراث کس کو ملیں گی؟ شوہر کو 4تھا حصہ اور 3 حصہ بچوں کو ملیں گے. 3 بچوں کو، بیٹے کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ. یہ نارمل ہے، نارمل کیس ہے. مگر اگر زینب کے والدین میں دونوں زندہ ہے، ایک زندہ ہے، ان کا بھی حق ملے گا 6ٹھا حصہ. پوری ملکیت کا 6ٹھا حصہ ماں یا باپ زندہ ہے ان کو ملے گا، دونوں زندہ ہے کہ دونوں کو 6ٹھا حصہ ملے گا، شوہر کو 4تھا حصہ ملے گا. اب جو ریزیڈیو بچہ تو بیٹے کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ. پہلے بڑے لوگوں کا نکال دیا جائے گا. پوری ملکیت کا 4تھا حصہ شوہر کا، پوری ملکیت کا 6ٹھا حصہ ماں کا، اور دونوں ماں باپ ہے تو یعنی زینب کے ماں باپ، ساس سسر کو نہیں، سگے ماں باپ. اگر ماں باپ نہیں ہے تو بس اولاد کو زیادہ ملے گا. میاں بی بی کا تو فکسڈ ہے، یا 4تھا حصہ ملتا ہے یا بی بی کو 8واں حصہ. تو ماں باپ زندہ ہے تو بچے کو کم ملے گا، ماں باپ مر چکے ہیں تو بچے کو زیادہ ملے گا، بس اتنا فرق پڑے گا. تو پہلے طبقے میں والدین ہے، میاں بیوی ہے، ایک دوسرے کی میراث لیتے ہیں، اور اولاد ہے، تو والدین اور اولاد. اگر والدین نہیں ہے تو شوہر کا اپنا 4تھا حصہ لے کے بچت جو ہے وہ بچوں کو ملے گا، سوائے کہ وصیت ہو. اس میں وصیت کا کچھ پوچھا نہیں ہے، یا ایسا بتاتے کہ کس کا حق بنتا ہے میراث. دوسرا یہ پوچھتے بچے والدین کی باتیں نہیں مانتے، یہ ہماری تربیت میں گڑبڑ ہوئی ہے نا. بار بار یہ مسئلہ آ گیا، ہماری تربیت میں گڑبڑ ہے. ہم ڈانٹتے بہت زیادہ، چلاتے ہیں، میاں بیوی لڑتے ہیں، ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ہر چیز وہ والدین سے گراسپ کرتے ہیں، ڈائجسٹ کرتے ہیں. جو کچھ ہمارے بچے، ہمیں یا تو سکول میں بچوں سے دوستوں سے لے لیا ہے، وان میں جا رہے تو وین میں لوگ ان کے ماں سے کچھ بری باتیں لے لیا ہے. تو اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ وہی علاج ہے کہ کھانے پینے میں دم کرو، کھانے پینے میں حدیث قصہ، دعائیں تو وصول قرآن ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ کا نام ہے یا ودود ہے، خدا ان کو دین سے محبت پیدا کر دے، ہمارا حق رکھے تو ہماری بات سنے. تو کھانے پینے میں دم کرنے کا جو بار بار یہ سوال آتا ہے نہیں، جواب وہی ہے. گھر والے خمس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میں کیسے کنوینس کروں؟ دیکھو پیار محبت سے کبھی آپ کوئی ایسا مجلس رکھ لو گھر پہ، تو آپ کسی واز کرنے والے کو کہو تھوڑا خمس کا پڑھ لینا، آپ خمس کی بینیفٹ کا ایک آپ واٹس ایپ میں بھیج دو کہ خمس دینے کا کیا کیا فوائد ہے، نہیں خمس نہ دینے کا کیا کیا نقصان دہ ہے. تو فیملی کو اپنے نوٹس بنا کے خمس کے حدیثوں بیان کر کے آپ نے فارورڈ کر دیا واٹس ایپ میں کہ ای میل میں. اور دوسری طرف عبادت کی، اعمال کیا، یا ودود، خدا ان کے خمس سے محبت پیدا کر دے، یہ خمس ادا کرے. اعمال کریں گے، دعا کریں گے، تقریر کریں گے، واٹس ایپ میں میسج دیں گے
کسی بھی صورت اس کی کان میں آواز جائے کہ کتنا زیادہ ثواب ہے، کیا کیا فوائد حاصل ہے، کیا گناہ ہے اگر امام کا حق ہم کھا جاتے ہیں، اور سیدوں کا حق کتنا بڑا گناہ ہے، اور کتنی نقصان قبر اور قیامت میں اٹھانا پڑے گا. تو اس کے لیے دعا اعمال کرے، کھانے پینے میں دم کرے، اور وہی چیز سب جو باتیں ہوتی ہے. وہی شوہر خرچہ نہیں دیتا، کیا کہ ہو گیا. اب بی بی جو شادی کو، ہاں بی بی کی شادی کا جو جوڑا تھا جس نے اس نے سائل کو دے دیا، یہ سوال پوچھتی ہے جتنا میرے نالج میں ہے، مجھے استاد کے جواب نہیں ملا، ان کو میں نے پوچھوایا تھا، بزی ہے میرے استاد، تو میں جتنا نالج جانتی ہوں، رسول اللہ نے شادی کا جوڑا بنوایا تھا، رسول اللہ کا دیا ہوا تحفہ تھا، اور جو وہ سائل کو دے دی، اور پرانا جو کنواں جب شادی سے پہلے پہنتی وہ پہن لیا. تو یہ رسول نے، جتنی روایت میرے پاس ہے کہ رسول نے یہ جوڑا ان کے لیے بنوایا تھا، وہ جو سائل کو اس نے دے دیا. لیڈیز کا احرام کا رولز، ایک سوال آیا، دیکھیے میں احرام کا رولز، لیڈیز کا احرام کا رولز جو ہے وہی ان کی چادر ہے. لیڈیز کے احرام کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ جو چادر پہنی وہی اس کا احرام. وائٹ چادر پہنے کہ کالی چادر، وائٹ مستحب ہے، سفید مستحب ہے، نماز کی چادر، نماز کے کپڑے سفید مستحب ہے، کفن مستحب ہے سفید، اسی طرح احرام بھی سفید مستحب ہے. مگر ہماری جو کالی چادر ہم نے پہن لیا وہ مکروہ نہیں ہے. نماز میں کالی چادر، 3 چیز مکروہ نہیں ہوتے، کالے موزے، کالے سید اور کو پہنتے امامہ، اور کالی چادر، وہ مکروہ نہیں ہوتی ہے. تو اس سے وہی احرام ہے ان کا، بس وہی احرام ہے جو پہنتے. کوئی احرام نہ، موزے پہننا پڑے، حالانکہ پیر کھلا رکھنا چاہیے، مگر اس کو پیر موزے پہننا پڑے گا. کیوں؟ نامحرم کے ٹچ ہو سکتا ہے، نامحرم کی نگاہ پڑ گئی تو پیر پہ تو گناہ ملے گا. تو موزے پہننا پڑے گا، جیسے عام چادر پہن کے ڈیلی لائف میں نامحرم کے سامنے، بس وہی ان کا احرام، کوئی ایکسٹرا شرائط نہیں ہے، وہی ان کا احرام. خالی وائٹ کا ثواب زیادہ ملے گا اگر وائٹ کرنا چاہتی ہے. بس سوکس تو بلیک کا ہی ثواب زیادہ ملے گا، وائٹ سوکس کا ثواب زیادہ نہیں ملے گا. پہننا ہے تو پہن سکتے، مگر سوکس کالے کا ثواب زیادہ ہے، جس طرح چادر کا ثواب کالے کی زیادہ ہے. مکہ میں نماز جماعت پڑھتے تو ان کی کوئی شرائط، عورت تو کیا کرے. میں مسائل بیان کر چکی ہوں، ہو سکتا ہے عورت نے پچھلا درس نہیں سنی ہے. وہی جو بات میں نے بتایا کہ آپ جہاں آپ کے لیڈیز سیکشن میں ہو، مکہ میں کہ مدینہ میں، وہاں سے بعد جماعت کی نیت کریں گے، بس سورہ پڑھیں گی. کوئی نماز جماعت بھی ہے نا، فرادہ بھی ہے، 2 in 1 ہو رہی ہے. نیت اور پیش امام کو فالو کرنا، وہ جماعت کا نماز کا ثواب دے رہا ہے. اور سورہ پڑھنا تو فرادہ نماز ہو جاتی ہے، سورہ پڑھنا پڑے گا. شیعہ پیش امام کے پیچھے ہم سورہ نہیں پڑھ سکتے، مگر سنی پیش امام کے پیچھے سورہ پڑھنا پڑے گا، دونوں سوروں پر سورہ پڑھنا پڑے گا. جب وہ لمبے لمبے سورہ پڑھیں تو ہم ذکر الہی کریں، لمبے لمبے سورے پڑھیں گے. ہمارا سورہ پڑھنے کے بعد ہم انا زلنا نے فاتحہ انا زلنا پڑھ دیا، اب وہ سورہ لمبا پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر الہی کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، جو ذکر الہی کریں گے. بس باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ وہ رکوع میں جائیں، ہم رکوع میں جائیں گے، وہ سجدے میں جائیں، ہم سجدے میں جائیں گے، تو جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور فرادہ کی فرادہ بھی ہو جائے گی. یہ کہہ رہے کہ آئس کریم کے فلیورز آتے ہیں، تو ایک فلیور میں وائن ڈالا ہے، شراب ڈالا ہے، وائن ڈالا ہے، تو ہم تو وہ آئس کریم نہیں لیتے، مگر سکوپ وہ استعمال کرتا ہے. سکوپ پانی میں ڈالتا ہے، سکوپ وہ سکوپ کو ڈالتا ہے، وائن وغیرہ والی آئس کریم بھی دیتا ہے اسی سکوپ سے، واپس پانی میں بھگوتا ہے، پھر دوسرا سکوپ دیتا ہے اسی سے، تو نیچرلی نجیس ہو گیا نا. سکوپ کو پانی میں بناتا ہے، اور وائن ہے، ایک میں وائن ڈالا ہے آئس کریم. آپ وائن والی آئس کریم نہیں لیتے ہیں، مگر سکوپ تو وہ یوز ہوتا ہے، تو حرام نجیس، آپ نہیں کھا سکتے وہ آئس کریم. اس کے لیے الگ سکوپ ہونا چاہیے، ان کو جو وائن بغیر والی ان کے لیے بالکل الگ سکوپ ہونا چاہیے، الگ اس کا پانی ہونا چاہیے، ان پانی سے ملا نہیں سکتا، تو یہ حرام اور نجیس ہے. وہ کہتے کہیں گیدرنگ میں گئی تھی اور کسی کے بھولے سے کسی کا چمپل پہن لیا، کسی کا چمپل بھولے سے پہن لیا،
میں نے معاف کر دیا کہ میرا جو پہن چکی ہے اس کو میں نے معاف کر دیا ہے، کیونکہ میں نے بھولے سے پہنی تھی تو نیچرلی میں نے تو معاف کر دیا، مگر میرے پاس اب اس کی جوڑا پڑا ہے، جوتے پڑے، میں کیا کروں؟ تو اس کا مایوس ہو جائے، کبھی مالک نہیں ملتا ہے، انہیں کہتے ساری کوشش کی، تو کسی بھی مجتہد کے وقت ضرور نہیں جس کی تقلید کرتے، ان کی اجازت سے یہ 12 امام غریب شیعہ کو یا جوتی دے دو یا ان کی قیمت دے دو، کس کو پوچھنا پڑے گا؟ احتیاط واجب ہے کہ آپ کسی بھی مجتہد، ضرور نہیں جس کی تقلید خمس تقلید کے ساتھ جائے گا، خمس اور تقلید الگ نہیں ہوگا، مگر یہ ساری ذمہ داری کوئی بھی مجتہد کا وکیل یا ہماری مشکل حل کر سکتے، ان کی اجازت سے، ان کو پوچھ لے کہ وہ جوتیاں میں مجھے کسی کو دینا ہے، یہ سیدانی کو بھی آپ دے سکتے ہو، غیر سید کو بھی دے سکتے ہو، مگر وکیل کی اجازت لینی پڑے، ان کی اجازت ہے، یا تو ان کی قیمت یا تو وہ جوتے آپ دے دو، کیونکہ اب مالک نہیں مل رہا ہے، آپ نے بھولے سے وہ پہن لیا۔ میں باہر کے ملک میں رہتی ہوں، وہاں ہم 1 کلاک کا کام والی کو پیمنٹ کرتے ہیں، 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں، ان کا دام فکس ہے کتنا پر، مگر وہ 10 12 15 منٹ کچھ زیادہ لیتی ہے صفائی کرنے میں، اور میں ان کو کہتی بھی ہوں کہ تیرا ٹائم اپ ہوگا، بولے نہیں میرا کام پورا کروں، تو آپ کے گھر کا کام یعنی گھنٹے سے زیادہ ہے تو آپ کو دینا چاہیے نا 15 منٹ کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں، تو مطلب میں پورا کام 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، یا تو آپ خود کچھ کام چھڑوا دے، خود کر لے کہ بس اس کمرے کو صفائی چھوڑ دو، تو 1 گھنٹہ میں کر لیں گے، تو آپ 1 گھنٹے والا ان کو کام دو، اتنا ہی آپ ان کو ان کی اجرت دو، آپ ہر روز دیکھتی ہو کہ 1.25 گھنٹہ رہ رہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ رہ رہے ہیں، تو اس کا حق بنتا ہے، مگر وہ کہتے میں خوشی سے کرتی ہوں، کوئی حرج نہیں، تو چل جائے گا کہ وہ کہتے نہیں میں خوشی سے کرتی ہوں، ان کی خود راضی ہے، مگر میری رائے کہ ہم جتنا عدل و انصاف کریں گے اتنا امام زمانہ کے سولجر میں شامل ہوں گے، کیونکہ آ کے امام زمانہ عدل و انصاف نافذ کرنے والا ہے، تو میری رائے ہے کہ وہ راضی ہے، کیونکہ اس نے سوال میں لکھا ہے کہ وہ راضی ہے، وہ کہتے میرا کام پورا کرنے کے جاتے، آپ فکر نہ کریں میں خوشی سے کرتی ہوں، بھلے آپ گھنٹے کا دو میں راضی ہوں، مگر ہم عدل و انصاف کریں یا ہم کچھ کام اسے مائنس کر دے تاکہ 1 گھنٹے میں وہ پورا کر دے، ہم تھوڑا کام خود کر لیں، یا آپ 10 منٹ کا تھوڑا زیادہ دے دیں، میں یہ سمجھتی ہوں، پھر بھی آپ علماء سے پوچھیں کیونکہ وہ خود راضی ہے۔ ہم ایران جاتے ہیں تو نمازیں وہاں قصر پڑھنی پڑتی ہے، تو یہ سوال بھی آ گیا تھا کہ ہم ظہر کی قصر پڑھ لیا، وہ 4 رکعت پڑھیں گے تو ہم دوسری 2 مستحب نماز یا کوئی فجر کی قضا فوراً السلام علیکم خالی پڑھ لیا، تشہد تو وہ بھی پڑھیں گے، تشہد ہم بھی پڑھیں گے، مگر ہماری نماز ختم ہو رہی ہے، ان کی بھی ہولی لائے تو ہم خالی السلام علیکم پڑھا، ہو گیا، واجب بات اتنا ہی واجب ہے، 3 سلاموں میں سے اتنا ہی واجب السلام علیکم، آپ اتنا پڑھ لے، فوراً ان کے ساتھ اٹھ گئے، 2 رکعت مستحب نماز پڑھ لیا، شکرانے کی پڑھ لی ان کے ساتھ ساتھ تاکہ لائن ڈسٹرب نہ ہو، یا کوئی فجر کی قضا نماز پڑھ لی، وہ تو تسبیحات 4 پڑھیں گے، آپ تو اب سورہ پڑھیں گے، نارمل نماز پڑھیں گی فجر کی ان کے پیچھے، وہ تو تسبیحات 4 پڑھے گا تو آپ کو تو سورہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ وہ سورہ تو نہیں پڑھے گا تیسری چوتھی میں، سورہ وہ پڑھے پہلی 2 میں، اسی لیے ہمیں نہیں پڑھنے کا ہے، تو وہ تسبیحات 4 پڑھے گا تو ہم ہمارے 2 سورہ پڑھیں گے اور فجر کی قضا ہو جائیں گے اور بعد جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا، مگر مسافر کے لیے نوافل نماز نہیں، ظہر کی نوافل نماز نہیں ہے، 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، جائز ہی نہیں، جو پوری نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ نوافل نماز 8 رکعت، کیونکہ وہ سوال میں کہتے ہیں کہ ظہر کی نوافل تو ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی پیش امام شروع نہیں کیا ہے، اگر وہ قصر ظہر پڑھ رہی ہے تو نوافل نہیں پڑھ سکتی، جائز نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، اس کو مستحب نماز پڑھ، شکرانے کی نماز پڑھنی، کوئی ٹائم ہے تو کوئی قضا نماز پڑھ لے، کہ شکرانے کی نماز پڑھ لے، کوئی اور نماز پڑھ لے، مگر نوافل نماز قصر کے ساتھ نہیں جائیں گی، ظہر اثر، مغرب کی تو قصر ہی نہیں، اسی لیے آپ پڑھیں گے نافل مغرب پڑھیں گے، گفیلا پڑھیں گے، کیونکہ وہ تو قصر ہے ہی نہیں، پوری 3 رکعت ہے،
ईशा के लिए वाहिद ईशा की नमाज के लिए है, क्योंकि ईशा की नफल इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए तमाम मराजे कहते हैं कि ईशा की आप 2 रकात पढ़ेंगे, फिर भी 2 बैठ के नवाफिल पढ़ लो रिजा की नियत से, कुर्बतन नहीं। हकीकत में नवाफिल 4 रकात की नमाज के लिए जो कसर पड़ता है उनके लिए नवाफिल नहीं है। जो 4 रकात के बजाय जो 2 रकात पढ़ते हकीकत में नवाफिल नहीं, तो ज़ोहर की नवाफिल नहीं है, असर की नवाफिल नहीं है। ईशा की नवाफिल रिजा की नियत से पढ़ने की इजाजत है। 2 रकात बैठ के जो पढ़ी जाते वो भी कुर्बतन नहीं, रिजान, वो इजाजत। अगर फर्ज करें कि आप पूरी नमाज पढ़ रहे हो, आप 10 दिन रुके हो मशहद में, तो आपने जाके पहले नाफिले ज़ोहर पढ़ लिया, पेश इमाम अभी स्टार्ट नहीं किया था, आप 10 दिन रुके मशहद में, आपने पढ़ लिया। फिर उनका सवाल है कि नाफिले असर कब पढ़े, क्योंकि ज़ोहर के बाद फौरन असर शुरू हो जाती, तो असर के बाद पढ़े, घर जाके पढ़े, इमाम वहीं मशहद में रोजे में पढ़े, उनकी मर्जी। तो जो उस वक्त नहीं पढ़ सका तो बाद में पढ़ सकते नवाफिल। जो पूरी नमाज पढ़ा ज़ोहर की और नाफिले ज़ोहर का टाइम नहीं मिला, अब नाफिले असर का टाइम नहीं मिला, आपने असर पहले पढ़ लिया जमात के साथ, फिर बाद में जब भी आपको टाइम मिले असर की नवाफिल 8 रकात पढ़ लेना 2-2 बार। अगर आप पूरी नमाज पढ़े, 10 दिन रुके हैं, कसर नमाज के साथ नवाफिल नमाज नहीं है, तो आप नवाफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। आप कोई भी मुस्तव नमाज, शुक्राने की नमाज, आपको कोई कज़ा नमाज पढ़नी है वगैरह वो पढ़ ले, मगर आप नवाफिल नमाज कसर के साथ, ज़ोहर असर की कसर के साथ बिल्कुल नहीं। फजर की तो कसर नहीं है, तो उनमें तो नवाफिल 2 रकात पढ़ेंगे। उसमें भी सवाल है कि फजर की नवाफिल अजान से पहले पढ़े के बाद में? पहले, बाद में मैंने लास्ट टाइम बताया, पहले बहुत फजीलत है, पहले नाफिले फजर पढ़े, फिर अजान आएगी, फिर अजान दे, इकामा दे, फिर फजर की वाजिब नमाज पढ़ो। तो नाफिले फजर नमाज के टाइम से पहले पढ़नी है, फिर अजान आएगी, फिर इकामा देंगे, फिर वाजिब नमाज पढ़ो। तो उनकी नवाफिल पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो कसर ही नहीं है। मगरिब की नवाफिल पढ़ेंगे, कसर ही नहीं है। ईशा की कसर है, उसके बावजूद 2 बैठ के पढ़ने की इजाजत है रजा की नियत से, मगर ज़ोहर असर की बिल्कुल इजाजत नहीं है, जायज नहीं। जुम्मे की 20 रकात भी नहीं पढ़ेंगे, जुम्मे की 20 रकात भी वो नवाफिल नहीं पढ़ सकती है मुसाफिर, मगर जुम्मे की नमाज वो पढ़ सकती है 2 रकात, क्योंकि 2 रकात है, मुसाफिर है। ज़ोहर के बदले वो जुमा नमाज पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकती है। तो जुम्मे की नमाज पढ़ेंगी तो ज़ोहर नहीं पढ़ेंगी, 2 रकात जुम्मे की वाजिब नियत से पढ़ लिया, मुसाफिर है तो वो ज़ोहर नहीं पढ़ेंगी, असर की 2 रकात कसर पढ़ेंगी, जुम्मा और असर कसर। मगर वो 20 रकात जुम्मा की नवाफिल है, वो भी नहीं पढ़ सकेंगे, उनके लिए जुम्मे की नवाफिल भी नहीं है। नमाज जाफर तैयार पढ़ सकती है, कुछ शुक्राने की नमाज वगैरह पढ़नी हो, कज़ा नमाज और कोई पढ़नी हो, वो सब पढ़े, मगर नवाफिल जुम्मे की भी नहीं है, ज़ोहर असर की भी नवाफिल नहीं है। ये सारा जवाब एक साथ में हो गया। मगर मुसाफिर के लिए अहम तरीन तस्बीहात अरबा है। ज़ोहर की नमाज नवाफिल नहीं है, मगर 60 मरतबा 60 टाइम्स सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त टाइम ना हो ताकि बात, क्योंकि नमाज असर शुरू हो रही है तो बाद में पढ़, नमाज असर के बाद ज़ोहर की ताकीबात के लिए, क्योंकि कसर है 2 रकात है, नवाफिल भी नहीं पढ़ने की, उसके बदले 60 पढ़ो तस्बीहात अरबा। 60 ना पढ़ सको तो 30 पढ़ो, 60 का सवाब ज्यादा मिलेगा, वरना 30 का भी सवाब मिलेगा। इसी तरह असर की नवाफिल नहीं है मुसाफिर के लिए, मगर तस्बीहात अरबा नवाफिल का सवाब देगा। 60 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़े, और वरना 60 नहीं पढ़ सकते तो 30 मरतबा पढ़े, इसका भी सवाब काफी मिलेगा, 60 का मैक्सिमम सवाब मिलेगा। तो उसके लिए नवाफिल के बदले उनके लिए तस्बीहात अरबा है, वो नमाज का सवाब लिखता है, बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अब ये सवालात, ये सवाल कहते कि लड़का और लड़की की निकाह हो गई या मुता या निकाह हो गया, दोनों आपस में मिलता है, तो सवाल पूछते कि लड़की को पानी खारिज होता है, डिस्चार्ज होता है, लस्ट के वजह से वो एक्साइटमेंट होता है, उसका शव निकाह हो गया है, तो दोनों जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कुछ पानी डिस्चार्ज होता है शर्मगाह से,
تو کیا وہ نجیس ہے؟ کیا غسل جنابت واجب ہوگا؟ نہیں، اتنی دیر ملتے تو پانی بہت زیادہ نکلے. آپ دیکھنا توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 345 345 یاد رہے گا، 345 345 نمبر کا مسئلہ واضح لکھتا ہے اللہ سستانی بہت زیادہ پانی نکلے تو وہ پانی بھی نجیس ہے اور غسل بھی جنابت واجب ہوگا. مگر تھوڑا تھوڑا پانی ڈسچارج ہو تو پانی بھی پاک ہے، غسل جنابت بھی نہیں ہے. پھر تیسرے مرحلے میں ہے کہ ہمیں شک ہے، پتہ نہیں یہ زیادہ پانی ہے کہ کم ہے، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ، تو شک کا فائدہ اٹھائے تو غسل واجب نہیں، پانی بھی پاک ہے. زیادہ پانی نکلے، دونوں ملاقات کیے، بات چیت کرتے آپس میں، کچھ سیکشل ڈیزائرز آ گئی، پانی ڈسچارج ہوا، زیادہ ہوا تو نجیس بھی ہے، غسل جنابت بھی واجب ہے. اگر تھوڑا نکلا پاک بھی ہے، غسل جنابت بھی نہیں. اگر شک ہے کہ یہ پانی کو زیادہ کہا جائے کہ کم کہا جائے تو شک کا فائدہ اٹھائے، پانی پاک ہے اور غسل بھی واجب نہیں ہے. یہ 3 مرحلوں میں میں نے جواب دے دیا. پھر بھی آپ خود پڑھیں گے 345 مسئلہ نمبر تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. اوکے. والدین جو ہے بچی کے جہیز کے لیے کچھ پیسے بھی جمع کرتے، کچھ سامان بھی جمع کرتے، اس کے لیے خمس کا کیا مسئلہ؟ پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ جس شہر میں رہ رہے وہاں جہیز دینے کا رواج ہے. کافی جگہ جہیز دینے کا رواج نکل گئے. ہاں، والدین کو دینا ہے وہ تو دیتے ہیں، ہر والدین کا دل چاہے ہماری بیٹی کو ہم دے جا رہی ہے، مگر رواج نہیں ہے کہ نہ دو تو توہین ہو، اگر جہیز نہیں دیں گے تو توہین ہوگا، نہیں ہو تو طنز اور طعنہ ملے گا. یہ والا نہیں، رواج نہیں رہا. رواج اس کو کہا جاتا ہے کہ نہ دو تو طنز ملے، سسرال میں ان کو توہین کی جائے، تو سمجھو ابھی رواج باقی ہے. جو رواج باقی ہے ابھی تو ان کو جمع کرنے کی اجازت ہے، اتنا جمع کرنے کی اجازت ہے کہ خود کا سٹیٹس کے مطابق، ایسا معاشرے میں ایک حیثیت کے مطابق حیثیت ہے کہ ایک سیٹ تو بس ایک سیٹ تک، وہ بھی مال جمع کرنے کی اجازت ملے گی. پیسہ جمع کرنے کا تو خمس ہے، اس کی تاریخ پہ خمس آ گیا یا سال ہوا یا تاریخ آ گئی تو خمس واجب ہوگا پیسے پہ. تو پیسے میں تو چاہے جمع کرو سب متفق خمس دینا پڑے، مگر سامان جمع کیے اور دینے کا رواج ہے، نہ دے تو توہین ہو، تو اتنا جمع کرنے کی اجازت ہے جو حیثیت کے مطابق. ان کی حیثیت میں کہ 10 جوڑا دے تو 11واں حرام ہو جائے گا، جمع نہیں کر سکتے. حیثیت کے مطابق جمع کرنے کی اجازت اور دینے کا رواج ہو حیثیت کے مطابق، اور ایک ساتھ تیار نہیں کر سکیں. حیثیت نہیں ہے کہ شادی ہو اور فوراً ہم ایک سال کے اندر تیاری کر سکے جہیز. تو 3 شرائط ہو گئی نا. پہلے کے جہیز دینے کا رواج ہو، نہ دے تو توہین ہو، تو ان کو جمع کرنے کی اجازت ملے. کتنا جمع کرے حیثیت کے مطابق. ہر ایک کی معاشرے میں حیثیت ہے، اتنا جہیز ایکسپیکٹڈ ہے، اتنا دیں گے والدین. اور تیسرا کہ 1 سال کے اندر اگر رخصتی ہوگی تو اتنے میں تیاری نہیں کر پائیں گے، حیثیت نہیں ہے کہ تیاری، تو ان کو سامان جمع کرنے کی اجازت ہے، اس پہ خمس نہیں ہوگا. مگر جب بیٹی مالکہ بن جاتی اس کو تحفہ میں سستانی صاحب کہتے خمس سے، آیت اللہ کوئی سستانی کہتے تحفے میں خمس سے، خمینی صاحب کہتے نہیں، ان کو مالکہ بنتے تھے، تحفہ ہے والدین کی طرف سے یا لوگوں نے دیا. 1 سال کے اندر جتنا استعمال کر چکی ٹھیک ہے، باقی پہ خمس دینا پڑے گا. تحفے پہ خمس سے. جہیز کے لیے اسپیشل اسی لیے کہ اگر توہین ہو، رواج ہو تو ان کو جمع کرنے کی اجازت. ایک مرتبہ وہ مالکہ بن گئی تو پھر ان کو 1 سال کے بعد جو بچ گیا ان کو دینا پڑے گا، خمس دینا پڑے گا. یہ بھی آ گیا اس سوال، لگتا ہے کہ بھولے سے واپس آیا ہے کہ غیبت کبھی عمل ہے، مگر کیا اتنا ہی حرام ہے؟ بلکہ میں نے بتا دیا تھا، لیکچر بھی کیا تھا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی گناہ کو مردے بھائی کا گوشت کھانا نہیں بتایا. اتنا بڑا گناہ نے کبیرہ کے بہت شروع کی فہرست میں ہے، بلکہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ غیبت کا ہے. آ گیا ہے تو بس میں نے 2 پوائنٹ کا میں نے سوچا ریپیٹ کر لوں. اب ان کا یہ سوال ہے کہ میں نے لڑکی نے متا پروایا، منگنی کے ساتھ متا پروایا،
بس یہ آخری سوال کرتی ہوں, ارجنٹ سوال دیکھیں گے ورنہ یہ آئندہ کریں گے. چلو آئندہ کریں گے, پہلے دیکھو تو چیٹ باکس میں کوئی ارجنٹ سوال ہے. جی ٹائنا جی ایک سوال آیا ہے, کمل نے مجھے سینڈ کیا. ایک آنٹی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ بیوی میاں بیوی کی طلاق ہو چکی ہے, لیکن جو شوہر ہے وہ جیسے بدماش ٹائپ کا وہ ایک شوہر ہے, اور وہ طلاق کے باوجود اپنی سابقہ بیوی کو بار بار اپنے پاس بلاتا بھی ہے اور اس کو ملنے پہ مجبور کرتا ہے. اور وہ عورت بھی جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے, مجبوری میں نہیں اپنی مرضی سے اس کے پاس چلی بھی جاتی ہے. تو اس عورت کی ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہے. اس لڑکی کی ماں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ کوئی آیت اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے پہلے بتائی تھی, تو وہ اس معاملے میں جاننا چاہ رہی ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. یعنی ذرا واپس ذرا زور سے ریپیٹ کر دو سوال, پتہ نہیں میں سمجھوں کہ نہیں. یعنی ایک لڑکا لڑکی کی طلاق ہو چکی ہے, ہاں لیکن طلاق ہو سگا چکی پڑھ ہے. لیا گیا, عدہ بھی ختم. جی جی سگا پڑھ لیا گیا, عدہ بھی ختم. ہاں ابھی اس کے بعد آدمی ان کو ملنا چاہتا ہے, بیوی کو. ہاں آدمی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا, ان کو بار بار ملنے پر مجبور کرتا ہے, اور جو بیوی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اس سے ملنے. وہ حرام ہے, تو بہت بدماش. بڑا گناہ ہے. ابھی نامحرم ہو گئے دونوں, ابھی دونوں نامحرم, سوائے کہ تو وہ دوبارہ متا کا سگا پڑتا ہوگا نہیں پتا, وہ تو حرام ہے. اس کو مجبور کیسے کرے؟ وہ تو ماں باپ کے گھر میں کیوں گھبراتے, کیوں جاتے؟ فون بند کر دے, موبائل وہ کو بند کر دے, کیوں نمبر بدل دے, فون کا نمبر بدل دے, کیوں ایسا کرتی ہے؟ تو حرام ہے. طلاق وہ ہو گئی, عدہ ہو گیا, اب تو نامحرم ہے دونوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد مجبور کرتا ہے, بدماش ٹائپ کا ہے, جب بار بار لے کے چل جاتا ہے, عورت اپنی مرضی سے چلی بھی جاتی ہے. اس کے ہاں ماں تو باپ بہت زیادہ پریشان ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کوئی آیت کوئی حل بتائیں اس کے لیے, کیونکہ اس نہیں, عورت کے ماں باپ. ان کو امر بالمعروف کرے, بچی کو, لڑکی کو امر بالمعروف نہیں منکر کر, ان کو روکے. واجب ہے والدین پر ان کو روکنے کے لیے ان سے ہاتھ میں سے فون اٹھا لے کہ ان کا فون ان کو نہ آئے. یہ بچی بے وقوفی کر رہی, نادان ہے بچی, جاہل ہے. اتنا بڑا گناہ کا کام, زنا کا کام کرتی ہے, عدہ ختم, نامحرم ہے. وہ کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ کیوں ان کا نمبر بولے, ٹیلی فون نمبر بدل دے ان کو, کیوں ان کو سمجھائے اس بچی کو. آپ کبل کو کہیں ان کو ملے, والدین کو کہو ان کا فون لے لے, ان کے پاس نمبر بدل دے کہ وہ فون نہ کر سکے, ان کو بلا نہ سکے. لڑکی کو کہیں بھیج دے سکتے تو کہیں باہر بھیج دے وے, رشتہ دار ہو, بہن بھائی کوئی باہر ہو تو کچھ مدت کے لیے یہاں سے نکال دے وے, کچھ کرے. اس میں تو دعا کیا کریں گے؟ امال بھلے ماں باپ کرتے کہ خدایا اس آدمی کو توفیق دے کہ اپنی بدماشی چھوڑے, ہماری بچی کو خدا توفیق دے کہ وہ اپنی مرضی سے کیسے چلی جاتی ہے. حرام کام کر رہے, اتنی بڑا گناہ کر رہے, زنا کا کام. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ طلاق نہیں پڑی گئی ہوگی جب ہی چلے جاتی ہے. ہو سکتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے یہ والا کہ سوال, ایسا. یہ چیز کنفرم کر لیتے ہیں کہ عدہ کا ٹائم پورا ہو گیا یا نہیں, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیگا تو پڑا جا چکا ہے. اچھا, بس یہ تلاش کرو کہ عدے کا ٹائم ختم ہو گیا, عدے کے دوران رجوع کر سکتا ہے. یہ 3 ٹھیک ہے. مہینے کا عدہ ہوتا ہے کہ 3 ماہواری, اس میں رجوع کر سکتا ہے. واجب عورت کے لیے جانا واجب ہے. شوہر بلا رہے کہ طلاق رجعی ہے تو جائے ان کے پاس. ٹھیک ہے. ریئل یقین کروانا, طلاق کا مدت ختم تو حرام ہی حرام ہوگا, تو ہر صورت میں روکنا ہے. ٹیلی فون بدل لے, نمبر بدل دے, کہیں بھیج دے بیچی کو کچھ مدت کے لیے کہ وہ بھول جائے ان کو. کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایسے کیسے خالی اعمال سے سارا کام تھوڑا ہوتا ہے, اس میں تو امر بالمعروف نہی منکر واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال آیا ہے کہ ابھی تک اگر خمس نکال رہے ہیں بغیر کسی کیلکولیشن کے, اور میرے ہسبینڈ ہر منتھ 5 سال سے نکال رہے ہیں, تو کیا کریں؟ اب کیلکولیشن کر کے جتنا نکال چکے ہیں خمس, تو ان سب چیزوں میں ایڈ ہو جائے گا. اگر دیکھو کیلکولیشن خمس کا تو کرنا پڑے گا. اگر زیادہ دے رہے ہو تو نور علی نور, امام کے پاس اور سیدوں کے پاس زیادہ جا رہے وہ تو خوشا قسمت ہے, برکت ہی برکت. مگر آپ حساب نہیں لگائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ جتنا واجب میں سے کم دے رہے ہو تو مسئلہ ہو جائے گا نا. آپ کو یقین ہے کامل ہو رہا ہے کہ نہیں میں اس زیادہ ہی دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں, تو مسئلہ نہیں ہے. مگر ایک اکاؤنٹ ہوگا تو اچھا ہے کہ مستحب خمس بھی اچھا ہے, ثواب بہت ہے کہ آپ زیادہ خمس دو, مستحب خمس. تو اگر اکاؤنٹنگ کے بغیر کیسے پڑے, زیادہ دیا تو وہ نور علی نور,
تو اکاؤنٹنگ کے بعد پتا چل, ہمیشہ اکاؤنٹنگ کرنا ابھی سے شروع کرے تو اندازہ ہو جائے گا کہ پیچھے آپ دیتے رہے, زیادہ دے کہ کم دیے, اندازہ آ جائے گا کہ اس سال سے آپ حساب اچھی طرح لگائے, آپ نے دیکھا اتنا بچا تو سمجھو بس پچھلے سال اتنا بچتا ہوگا اور ہم بلکہ زیادہ دیا ہے تو آزاد, مگر کم دیا ہے تو آپ کا سارا ازالہ کرنا. سب سے بیسٹ ہے وکیل سے ملاقات کرو, جس کی تقلید کرتے عالم وکیل سے ملاقات کر کے اپنا کیس پریزنٹ کرے کہ میں اندازہ سے دیتا ہوں, بھلے مجھے یقین ہے کہ میں زیادہ دیتا ہوں, تب بھی بہت ضروری ہے جس کی تقلید کر رہا ہے ان کے وکیل سے ملاقات کرے تو اچھا صفائی کر دے گا, مصالحت کر دے گا, ان کی پوری زندگی پاک و پاکیزہ میں بدل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ امید ہے کہ جواب کلیئر ہوگا. ایک سوال یہ ہے کہ سفر میں نافلہ نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کا جواب بھی آپ نے بہت ڈیٹیل میں دے دیا ہے کہ قصر ہو تو آپ نافلہ کس کی پڑھ سکتے ہیں کس کی نہیں پڑھ سکتے, تو اب اس کو اسکپ کرتے ہیں. ہے کہ کیا تشہد میں اکڑو بیٹھنا ضروری ہے, اور کیا صرف نماز جماعت میں یا واجب نماز میں بھی اکڑو بیٹھنا چاہیے؟ جو نہیں, خالی جماعت نماز میں جب ہمارا تشہد نہیں ہے اور پیش امام کا تشہد ہے, اکھرو بیٹھنا ہے, احتیاط واجب ہے, سب کی احتیاط واجب ہے. بتانے مجھے کسی کی مستحب ہو تو میرے پاس اس کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی تک سستانی کا احتیاط واجب ہے, ایت اللہ خوئی احتیاط واجب ہے, اکھرو بیٹھنا تجافی جس کو کہا جاتا ہے. تو وہ اگر وہیں خالی کرنا ہے کہ جب ہمارا تشہد نہیں ہے مگر پیش امام کا تشہد ہے تو وہ نارمل بیسے گا. ہمارا کیونکہ تشہد ایک بتانے کے لیے ہمارا ایکشن کہ ہمارا تشہد ہے مگر ذکر الہی ہے, اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں جو مستحب ہے کہ ذکر کرو, تو بس وہیں اکھرو بیٹھنا ہے جہاں ہمارا حقیقت میں تشہد نہیں ہے نہ پیش امام کا تشہد ہے, بس وہی تجافی ہے بس. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے یا ودودو پڑھنے کے بارے میں بتایا, ایک سوال یہ تھا کہ اس کو کتنی دفعہ پڑھا جائے, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ جو بھی چیز اب دم کرنے کی نیت سے پڑھیں تو کیا کھانے پانی میں پھونک بھی مارنا ہوتی ہے؟ ہاں, کھانے پینے میں دم کر کے اس کو کھلانا ہوتا ہے. یا ودود منیمم 20 مرتبہ کہا ہے حدیث میں, 20 مرتبہ, مگر 100 مرتبہ پڑھو, 1000 مرتبہ پڑھو. صبح ناشتے کے کھانے میں 20 مرتبہ پڑھا, دوپہر کے کھانے میں, رات کے کھانے میں, ہر پانی میں 20 مرتبہ, تھوڑی دیر لگتی ہے. تو وہ گھر کے دین سے محبت کرے, گھر میں آپس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرے, ایک دوسرے کی بات سنیں, اچھی بات سنیں وغیرہ. تو آپ 20 مرتبہ منیمم ہے, پر جتنا زیادہ پڑھنا 1000 تک ہماری مرضی ہے جتنا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں دعائے توسل ہے, حدیث سے قصہ ہے, سب کی نیت کرے کہ گھر والے میں آپس میں محبت رہے, ہماری باتیں سنے, فرما بردار ہو جائے وغیرہ, خمس دینے میں تیار ہو جائے فرما برداری میں وغیرہ, ساری نیت تو جمع کرے, کھانے پینے میں دم کرے. اس میں اسلام بہت ماننا ہے, بہت جواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے تارین جی, اب 5:30 ہو چکے ہیں. ایک سوال ہے, اب آپ دیکھ لیجئے جیسے آپ یا آخری کر لو, باقی کا جو میرے پاس ہے آئندہ جمعرات کریں گے. اب آپ آخری سوال کر لو. اوکے. سوال یہ ہے کہ میرا بھائی صبح سے کام پر جاتا ہے, رات دیر تک بھی کام پر ہوتا ہے, کام کرتا ہے, پھر بھی باس اس کے اگینسٹ ہی رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے لوز سلیکشن ہو. تو میرا بھائی اب بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوتا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں پلیز کچھ بتائیے. تو بہتری ہے کہ کیوں نئی نوکری نہیں ڈھونڈتا ہے. بہترین ہے کہ انسان جو باس اتنا وہ ہے, احسان فراموش ہے, ان سے بدتمیزی کرتا ہے, رسپیکٹ نہیں کرتا, تو عمل کرنا چاہے خدا مجھے اس سے اچھی سے اچھی جاب دلا دے. یا اگر لگے کہ نہیں جو بہت اچھی ہے تو کچھ عمل کرے, نماز جعفر تیار ہے کہ اس کی توفیق ملے, وہ ظلم نہ کرے. اللہ جواب دیتا ہے, بہت جواب دیتا ہے. استغاثہ کریمہ میں زمانہ یا کرنا بدہ کرنا کے نماز ہے, آپ دیکھو نماز جعفر تیار ہے, نماز شب ہے, آپ حدیث قصہ ہے, دعائے توسل ہے, آپ کوئی بھی چلا لے, تسبیح زہرا 40 دن تک کرے کہ یہ خدا ان کو توفیق دے, میرے پہ ظلم نہ کرے, میرے سے محبت کرے, مجھے میرا حق ادا کرے. تو اعمال تو جواب دیتا ہے, دعا, اعمال, استغفار. ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ ہوگا کہ وہ ذریعہ بنائے ہماری گناہ کی معافی کا. یہ ساری مصیبتیں, پریشانی, بیماریاں جو ہے ایک بلیسنگز ہے, ہماری گناہ کی کفارہ ہوتے ہیں, ہمارے کئی گناہ اس کے وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اگر وہ تنگ کر رہا ہے, وہ صبر کرے, اپنے کو پریشان نہ کرے, دل سے کام کرتا رہے اپنا, تو ان کو کئی گناہ نے کبیرہ بڑے بڑے معاف, بلکہ حدیث رسول ہے
کہ اگر کوئی 1 گھنٹہ کسی کی ظلم کو برداشت کرتا ہے اللہ کی خاطر تو اس کی نامہ اعمال میں 40 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے, 40 ایئرس کی عبادت لکھی جاتی ہے. اتنا اللہ کو صبر و شکر پسند ہے کہ تم صبر کرو. دنیا صبر سے بھرپور ہے. بدلہ لینا, انتقام لینا سے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے, بلکہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے دل میں وہ بغض کینہ رہتا ہے تو ہماری بیمار ہو جاتے ہیں, جسمانی روحانی بیماریاں. تو اسی لیے ان کو اعمال کرے, منتوں مانے, روزہ رکھے, مصطفیٰ کے خداوندہ ان کو توفیق دے, مجھے میرا پہ ظلم نہ کرے وغیرہ. کیا کچھ نہیں, انسان کو شوہر پریشان کرتے تو اعمال کرتے, بیوی پریشان کرتے تو اعمال کرتے, ساس بہو کے درمیان پرابلم تو لوگ اعمال کرتے, دعا کرتے کہ گناہ کی بخشش, سب زیادہ استغفار زیادہ کرے, صلوات زیادہ پڑھے, درود اس نیت سے پڑھے کہ میرا گناہ معاف ہو اور ان کو توفیق ملے کہ مجھے یہ پریشان نہ کرے. تو اعمال کام, دعا اعمال, ہر حاجت کے لیے, ہر پریشانی کے لیے دعا اعمال, یہی کام آنے والی چیز. بے شک. آنٹی ابھی جو آپ نے جواب دیا اس کے سے آپ سے ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے, وہ میں آپ سے پوچھ لوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ. یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ظہر اثر کی نافلہ یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے, اور عشاء کی رجعان ہے, تو یہ کیا مکہ مدینہ کے سفر میں بھی اپلائی ہوتا ہے؟ مکہ مدینہ میں اگر پوری نماز پڑھنے کی اجازت ہے, پھر بھی نوافل نہیں پڑھنے کی اجازت. آپ مسافر ہو تو مکہ مدینہ میں تو پوری نماز پڑھنے کی اجازت. مرضی قصر پڑھنا ہے تو قصر پڑھو, اگر 10 دن سے کم رہ رہے ہو تو پوری پڑھنا ہے تو پوری پڑھو, قصر پڑھنا ہے تو قصر پڑھو. تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا, ہم پوری نماز پڑھیں گے پورا مکہ شہر, پورا مدینہ کے شہر میں, اور یہ ہمیں اجازت ہے. آیت اللہ سستانی فرماتے پورا کوفہ شہر بھی اور حرم کربلا, پورا کربلا نے حرم کربلا, 4 جگہ میں تم پوری نماز پڑھ سکتے ہو, تمہاری مرضی, ثواب زیادہ ملے گا. مگر نفل نماز تب بھی مسافر کے لیے نہیں ہے. اب نماز جعفر تیار پڑھ لو, دوسری نماز پڑھ, نماز شب پڑھ سکتے ہو, جعفر تیار پڑھ سکتے ہو, شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہو, استغفار کی نمازیں کتنی پڑھ سکتے ہو, مرحومین کے لیے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہو. تو اگر نماز سے نفل سے محروم ہے, ان کی ریپلیسمنٹ میں آپ بہت سی نمازیں پڑھ سکتے ہو. 3 نماز آپ کو پتا ہے کتنی اہم ہے. ایک نماز 2 رکعت نماز ہے کہ ہر روز پڑھنی چاہیے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص ہے, کل الاحد ہے, دوسری میں سورہ کوثر ہے. صلہ رحم کی نماز ہے, صلہ رحم, زندہ مردہ صلہ رحم کی مغفرت اور ہدایت کے لیے پڑھی جاتی ہے. 6 امام نے بتایا ہے کہ پہلی رکعت ہم کا سورہ اخلاص اور دوسری میں سورہ کوثر, تمام رشتہ دار زندہ مردہ کی مغفرت اور ہدایت کے لیے. پھر دوسری 2 نمازیں وہ مرحومین کے لیے, ان کے لیے ہم پڑھ سکتے, کتنا زیادہ ثواب ہے. الحمد کا سورہ کے بعد انا انزلنا, اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر, انا انزلنا اور کوثر. تیسری نماز ہے, پہلی رکعت میں سورہ کافرون, قل یا الکافرون, اور دوسری میں کوثر. تینوں میں سیکنڈ رکعت میں کوثر ہے, پہلی میں بدلتا ہے, ایک میں قل اولہ, ایک میں کافرون, ایک میں انا انزلنا قدر ہے. تو کئی مرحومین کے لیے ہم کئی نمازیں پڑھ سکتے. کتنی نمازیں ایکسٹرا مستحب ہے جو ہر وقت اجازت ہے. مگر نوافل نماز مسافر ظہر اثر کی تو بالکل نہیں پڑے گا, نہ جمعہ کی نوافل نہیں پڑے گا. بس انشاءاللہ آئندہ اور سوال آئے تو بھیجتے رہنا انشاءاللہ. آئندہ جمعرات اللہ توفیق دے ہمیں. پروردگارہ واسطہ تجھے بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا, واسطہ تجھے امام زمانہ کا, واسطہ تمام رسول اور اہل بیت کا, واسطہ ہم جو علم حاصل کرتے وہ عمل کریں کہ ہمیں توفیق عطا کر. پروردگار ہمیں اتنا صبر اور شکر کی منزل عطا کر کہ دنیا کے مصائب, دنیا کی بیماری کو ہم راضی و رضا کے حیثیت سے ہم حل کریں اور اپنے کو پریشان نہ کریں. دعا اعمال کے ذریعے ہماری ہر مشکل حل ہو سکتی. پروردگار میں توفیق عطا کر کہ ہم ہمارے گھروں کو جنت بنائے اور ہماری اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے اور بچے امام کو کام آ جائے. پروردگار سب سے اعلیٰ دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شامل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك.